السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارا آج کا ناول اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. لیٹس اسٹارٹ. لو از ویسٹ آف ٹائم. منہ کو ٹیڑھا کر کے اسے ان دونوں کے حسب توقع جواب دیا. رانا نے اس کے جواب پر اس کے انداز میں گردن ہلائی تھی جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. جبکہ واٹ از لو پوچھنے والی مریم نے لاروش نیازی کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا جو اب بے نیاز بنی اپنے سامنے رکھی چپس کی پلیٹ میں سے چپس اٹھا اٹھا کر دانتوں سے کتر رہی تھی. بھوکی نے دیدی مہمان میں ہوں اور چپ سے انصاف تم کر رہی ہو. اگر ان بڑے بڑے دیدوں میں کچھ شرم باقی نہ تو لاؤ مجھے بھی موقع دے دو. اس کے سامنے سے پلیٹ جھپٹتے ہوئے مریم نے اسے شرم دلانے کی ناکام کوشش کی تھی. رانا نے اس کے حق میں زور و شور سے گردن ہلائی تھی. ان دونوں کی یوں یکجان تو غالب ہو جانے پر لاروش نے اپنی سرمئی آنکھیں تقریباً پھاڑتے ہوئے ان دونوں پر دھاوا بولا تھا. او ہیلو میڈم، روز روز آنے والے کو مہمان نہیں کہتے. ہر دوسرے دن بعد تو تم ہمارے گھر آ جاتی ہو. اب کیا روز روز تمہارے سامنے لوازمات پیش کریں ہم؟ اور بے شرمی کی بھی خوب کہی. میں بے شرم اور تم دونوں ہر وقت عشق محبت کی باتیں کر کر میرا دماغ خالی کرتی رہتی ہو. بہتر یہ ہے کہ میرے دماغ چاٹنے کی بجائے گھر جا کر تھوڑا شہد چاٹ لو تاکہ تمہاری یہ باجے کی طرف پھٹا اسپیکر کچھ بہتر ہو جائے. سردی کے باعث مریم کی بھاری ہوتی آواز پر چوٹ کرتے ہوئے آخر میں وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی. رانا نے حیرت سے اس کی چلتی زبان کو دیکھا جبکہ مریم نے ناک پر سے مکھی اڑانے والے انداز میں سر جھٹکا تھا. جس کا دماغ آلریڈی خالی ہو اس کے لیے ہم صرف ہدایت کی دعائی کر سکتے ہیں. باقی ہمارا ٹیسٹ ابھی اتنا بھی خراب نہیں ہوا کہ تمہارا پھپھوندر جیسا دماغ چاٹیں. ایک کے بعد ایک چپس منہ میں رکھتی ہوئے اسے لاروش نیازی کو چڑھایا تھا. مریم کے چٹپٹے جواب پر لاروش کو کھلتا منہ دیکھ کر رانا نے بے ساختہ کہکا لگایا. اب تم مجھ پر ہنس لو. ارے میں پوچھتی ہوں کہ کیسی کزن ہو تم جو میری عزت افزائی پر اپنے ان پیانو جیسے بجاتے دانتوں کی یوں کھلے عام نمائش کروا رہی ہو. اس نے رانا کے اوپر نیچے ٹیڑھے میڑھے دانتوں پر چوٹ کی جبکہ رانا نے اس کی دہائی پر اپنے ہونٹوں پر یوں ہاتھ رکھ لیا جیسے اپنے دانتوں کو چھپانے کی کوشش کری ہو. اب ہنسنے کی باری مریم اور لاروش کی تھی. دونوں کھلکھلا کر ہنسی تھی. آخر میں رانی کی ہنسی بھی ان کی ہنسی میں شامل ہو چکی تھی. رانا نیازی اور لاروش نیازی دونوں آپس میں کزنز بھی تھی اور بچپن سے ان میں گہری دوستی بھی تھی. جبکہ مریم قاسم کی دوستی کچھ زیادہ پرانی نہیں تھی مگر اس کے باوجود ان تینوں کے آپس میں خوب گاڑی چنتی تھی. اب بھی وہ تینوں کھٹی مل بیٹھی تو مریم نے ہمیشہ کی طرح اپنا پسندیدہ ٹاپک محبت چھیڑ دیا تھا جس پر لاروش نیازی ہمیشہ کی طرح چڑھ چکی تھی. صوفے پر دھس کر بیٹھی وہ ہاتھ میں پکڑے پین کو رجسٹر پر چلانے کی بجائے اپنی مومی انگلیوں پر گھما رہی تھی. اسے بار بار مریم اور رانا پر غصہ بھی آ رہا تھا جو اسے یوں پھنسا کر خود جانے کہاں چلی گئی تھی. تبھی اس کا نظر قریب آتے زین نیازی پر پڑی. لاروش فوراً سے پہلے اپنی نظر رجسٹر پر جمائی تھی اور ہاتھ میں پکڑے پین کو جلدی جلدی رجسٹر پر گھسیٹتی ہوئی خود کو پڑھاکو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتی. یقیناً وہ اپنے سر پر کھڑے زین نیازی کو چکمہ دینے کے چکروں میں تھی مگر اسے بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس کے میتھ میں کمزور سے بخوبی واقف تھا. ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے جھکا تھا اور اس کے ہاتھ سے رجسٹر لیتے ہوئے صفحے پر حل ہوئے سوال دیکھنے لگا. لاروش نے اپنی باقاعدہ کپ کپاتی انگلی کو بھینچ کر ان کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کی تھی. جو اس کی نظریں صفحے پر پھسل رہی تھی اس کے کشادہ پیشانی کی سلوٹوں میں اضافہ ہو رہا تھا. اس نے لاروش کو سخت چتونوں سے گھورا. اس کے تاثرات کا جائزہ لیتی لاروش نے سٹ کر نظر جھکا لی. گھنٹہ ہو چکا ہے اور تم سے ابھی تک یہ ایک سوال بھی حل نہیں ہوا. چبا چبا کر بولتا وہ اسے ہکلانے پر مجبور کر چکا تھا. ابھی 10 منٹ پہلے تو اسے یہ سوال حل کرنے کا کہہ کر وہ کچن میں چائے پینے گیا تھا اور اب وہ اس کے سر پر کھڑا گھنٹے کا مجھ سنا رہا تھا. مگر زین بھائی ابھی تو آپ گئے تھے. 5 منٹ میں سوال تھوڑی نہ حل ہوتا ہے. وہ منمنائی. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا محترمہ وہ 2 منٹ میں کر لیتے ہیں. اب ذرا دماغ پر زور ڈالو. جو میں سمجھا رہا ہوں اس پر ٹھیک سے توجہ دینا. اس کے پہلو میں بیٹھے ہوئے سنجیدگی سے بولا. ڈارک نائٹ کی خوشبو نے لاروش نیازی کو بے چین کیا. وہ کھسک کر ذرا دور ہوئی. پوری دل جمی سے رجسٹر پر نظر جمائی تھی. زین احمد نیازی کا سفید سرخی مائل ہاتھ بڑی تیزی سے رجسٹر پر موتی بکھیر رہا تھا. گرے شرٹ کے بازو کوہنیوں تک کھول کے مکمل طور پر منصرف فیصد غورس اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. کرائی پر چمکتے سیاہ بال اس کی وجاہت میں اضافہ کرتے مگر اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے بے پرواہ لاروش شہروز نیازی غائب دماغی سے ہوں آ کر رہی تھی. زین احمد کے ڈر کی بدولت سب کچھ اس کے سر سے گزرتا جا رہا تھا. تقریباً 2 گھنٹے بعد اسے اس اذیت بھری قید سے آزاد کر کے واپس آفس چلا گیا تھا جبکہ اپنے دکھتے سر کو مسلتے ہوئے لاروش شہروز نے مریم اور رانا کی حالت خراب کرنے کا سوچا. اوکے ناؤ بی سیریس. لاروش کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مریم نے سنجیدہ سی شکل بنائی تھی. دونوں اس وقت اس کی طرف ہمتن گوش ہوئی. تمہیں محبت سے مسئلہ کیا ہے؟ مجھے ہر فضول کام سے مسئلہ ہے اور محبت سے بڑھ کر کوئی اور کام فضول ہو ہی نہیں سکتا. بس 1 منٹ. محبت کوئی کام نہیں ہے. محبت ایک احساس ہے جو جب دل میں اترتا ہے تو انسان کو کچھ خبر نہیں ہوتی. سمجھی مس بونگی؟ مدلل انداز میں بولتی ہوئی لاروش نیازی کو تپا گئی تھی.
اسی لیے میں تم سے اس ٹاپک پر بات نہیں کرتی. تم بڑی اماؤں کی طرح نا مجھے دلائل دینے بیٹھ جاتی ہو. بس میں نے کہہ دیا کہ محبت فضول ہے تو بس ہے. خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتی رانا نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ جما کر ایک اچھی سامعہ بننے کی کوشش کی تھی. لو دیکھو بلا رانا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو یہ چڑھنا شروع ہو گئی ہے. لاروش کی ضد سے ضد چھوڑتے اس نے رانا کو بیچ میں گھسیٹا تھا. یار اسے چھوڑ دو مریم، اس کا دماغ الٹر بکول تمہارے خالی بھی ہے. جب اس کو ہوگی نا تب پتہ چلے گا اسے کہ محبت نام کس چیز کا ہے. اس کے جواب کے منتظر لاروش کو دیکھتے اسے مریم کو سمجھایا تھا، جبکہ حسب توقع اپنے سے مخالف جواب پا کر لاروش ان دونوں کو گھورا تھا. یار ویشی، ہمیں سے دیکھنے کے بجائے تم کسی ہینڈسم کو ان قاتلانہ نظر سے دیکھ لو تو پکا تمہارا عاشق ہو جائے گا. رانا کو آنکھ مارتے ہوئے مریم نے اسے چھیڑا. لاروش تپتے ہوئے پاس پڑے کشن ان دونوں کو مارنے کے لیے پھرتی سے اٹھائے تھے، مگر وہ دونوں اس سے بھی زیادہ پھرتی سے اٹھی تھی اور بیڈ سے قالین پر چھلانگ لگاتے ہوئے کمرے کے بند دروازے کی طرف دوڑی تھی. یہ وہ جانتی تھی کہ اب ان دونوں کی خیر نہیں ہے. لاروش تا کر نشان لگایا تھا، مگر آئے افسوس کہ کشن رانا کو لگنے کی بجائے دروازہ کھول کر اندر آتی نفیسہ نیازی کے عین سر پر جا کر لگا تھا. امی. لاروش کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی تھی، جبکہ نفیسہ بیگم کو کشن لگتا دیکھ کر لاروش کی بننے والی درگت کا سوچ کر ان دونوں نے اپنی ہنسی دبائی تھی. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور تمہارا بچپنا کب ختم ہوگا لاروش؟ کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر وہ اپنے مزاج کے قدر خلاف سخت لہجے میں بولی تھی. سوری امی، یہ میں نے اکیلے نہیں کیا، دونوں برابر کے حصے دار ہیں. اپنی صفائی دیتے ہوئے اسے دانت کچکچاتے ان دونوں کو بھی مورد الزام ٹھہرایا تھا، جو نظریں جھکائے ہاتھ لٹکا کر کھڑی شرافت کی اپنی تصویریں لگ رہی تھی. نفیسہ بیگم نے انہیں سرزنش کرتی نظر سے دیکھا تھا. جان، میں نے تو سچی سے کچھ بھی نہیں کہا. رانا نے اپنی صفائی دیتے لاروش کو مزید چڑھایا تھا کہ جانتی تھی کہ وہ نفیسہ بیگم کے سامنے کچھ نہیں بولے گی. اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مریم نے بھی بھرپور حصہ لیا تھا. رانا بالکل ٹھیک کہہ رہی آنٹی، ہم دونوں تو بس اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ زین بھائی سے میتھس کے امپورٹنٹ کوسچن سمجھ لے، کل اس کا میتھس کا ٹیسٹ ہے نا. مگر بس زین بھائی کے نام پر یہ چڑھ گئی. منع کر رہی تھی کہ ان سے بالکل نہیں پڑے گی. ہم تو آپ کے پاس ہی آ رہے تھے کہ اس نے ہم پیچھے سے ہم پر کوشچنس کی برسات شروع کر دی. اپنی آنکھوں کو معصومیت سے پٹپٹاتے ہوئے مریم نے صحیح معنوں میں لاروش کی جان عذاب میں ڈالی تھی، جبکہ اس کے اس جواب حاضر پر رانا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے داد دے ڈالی. جبکہ ان دونوں کی غداری پر ہکا بکا کھڑی لاروش سر کو نفی میں ہلانے کے قابل بھی نہ رہی. زین نیازی کے موجود سے ویسے بھی اس کی جان جاتی تھی. لاروش، ابھی اپنے بک لو، زین کے پاس جا کر ٹیسٹ کی تیاری کرو، چلو جلدی. شاباش. نفیسہ بیگم نے حسب توقع سے آرڈر دیا تھا. مگر ابھی مجھے زین بھائی سے نہیں پڑھنا، وہ منمنائی. کوئی اگر مگر نہیں، جلدی کرو ورنہ اسے یہی بھیج دوں گی. نفیسہ بیگم نے اسے تنبیہ کی منہ بسوتے اس نے اپنا کالج بیگ اٹھاتے ہوئے لاؤنج کی طرف قدم بڑھا دیے تھے، جہاں زین نیازی بقول اس کے مسٹر جلاد پہلے سے ہی براجمان تھا، جبکہ اس کو پھنسا کر رانا اور مریم 9-2-11 ہو چکی تھی. تمہاری اصل فراموشی پر میرا صدقے وارد جانے کو دل کر رہا ہے. ایک تو ہم نے تمہارا بھلا کیا اور بجائے شکر گزار ہونے کے تم ہم پر ہی غصہ نکال رہی ہو. اگلے دن کالج میں فری پیریڈ ملتے ہی وہ دونوں کے سر پر جا کھڑے جو بڑے مزے سے کینٹین میں بیٹھے منہ چلا رہی تھی. رانا نے خیر بتائی کہ پوشن میں جا کر ہی 2 ہاتھ کر چکی تھی، مگر یہاں مقابل مریم تھی جو سامنے والے کو تپانے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی. اب بھی لاروش کی دعویٰ بولنے پر آخر میں سے چوتھے اسے کرارا سا جواب دیا تھا. اس کے لفظ احسان فراموشی پر لاروش شہروز نیازی نے اپنی سرمئی آنکھیں خطرناک حد تک کھول لیں، جبکہ اس کو یوں آنکھیں پھیلانے پر رانا نے چہرہ نیچے کر کے اپنی بے ساختہ امڑنے والی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی. البتہ مریم ہنوز اس کی طرف متوجہ تھی. کون سا احسان عظیم کیا تم نے مجھ پر؟ بتاؤ نہ ذرا. تیسری چیئر پر بیٹھے ہوئے میدان میں اتری. 5 گھنٹے تک وہ ہلاکو خان میں دماغ کا قورمہ بناتے رہے. تم بات کرو احسان کی؟ محترمہ اگر بھلائی کا اتنا ہی شوق ہے تو خود پڑھ لیا کرو ان سے، مجھے پھنسانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیکے لہجے میں بولتے ہوئے مبالغہ آرائی کی حد کر چکی تھی. 2 گھنٹوں کو 5 گھنٹوں کا نام دیتے اسے بالکل پرواہ نہیں کی تھی. جہاں وہ مریم کو زین احمد سے پڑھنے کے مشورے سے نواز رہی تھی، وہیں اس کے زین احمد کو ہلاکو خان کہنے پر رانا نے اسے گھورا تھا، جبکہ رانا کے گھورنے پر سٹ پٹائی. ایسے گھورو مت، تو یہ پتہ ہے کہ وہ کتنے جلاد ہیں. اس نے اپنی صفائی دی تھی. ہاں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تم میرے سامنے میری بھائی کی تعریف میں ایسے الفاظ استعمال کرو گی؟ اسے مصنوعی خفگی سے دیکھتی رانا بول رہی تھی، جس پر لاروش نے صرف سر جھٹکنے پر اتفاق کیا. اچھا چھوڑو یہ سب، وہ دیکھو وہاں 4 ٹیبل پر. مریم نے ان دونوں کو ذرا فاصلے پر بیٹھے 2 لڑکوں کی طرف متوجہ کیا تھا، جن میں سے ایک لڑکا دل اور جان سے ان کی طرف ہی متوجہ تھا. ہاں تو کیا ہے؟ لاروش نے اس جانب دیکھنے کے بعد بیزاری سے اسے استفسار کیا. تو کیا؟ تمہارا عاشق ہی ہے اور تم ایسے انجان بن رہے ہو جیسے تمہیں خبر ہی نہیں ہے. مریم نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں معنی خیزی سے گھمائی تھی، پوری کی پوری اچھل پڑی. تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں کس لفنگے کو میرا عاشق بنا رہی ہو. میں نے تو آج سے پہلے سے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. لاروش نے ایک بار پھر اس لڑکوں کو دیکھا اور غور سے دیکھنے کے بعد مریم کو جواب دیا. میڈم 2 ماہ ہو چکے تمہیں کالج جوائن کی اور یہ لڑکا پہلے دن سے ہمیں فالو کر رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا خیال ہے کہ مجھے اکیلے یہ کالج جوائن نہیں کیا، تم دونوں بھی میرے ساتھ اس کالج آئی ہو. میں بھی تمہاری ان چندی آنکھوں میں ڈوب گیا ہوں. وہ بلیک مین. اس لڑکے کی سامنے رنگت پر چوٹ کرتے اس نے مریم کو بیچ میں گھسیٹا تھا. رانا نے زور و شور سے گردن ہلائی. ہائے ہماری ایسی قسمت کہاں، تمہارے ان بڑے بڑے دلکش ڈیلوں کو دیکھنے کے بعد مجھے بیچاری تو خیر کہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں کون ڈوبے گا.
مریم نے آہ بھری تھی، جبکہ اس کے اس مظلومانہ انداز پر ان دونوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی، کیونکہ وہ لڑکا ان کی جانب متوجہ تھا۔ وشی، مجھے لگ رہا مریم ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ دیکھو ابھی بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ رانا نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ لاروش نے چڑھ کر تیسری بار اس لڑکے کو دیکھا جو 2 ماہ بعد لاروش کے اپنی جانب تیسری مرتبہ متوجہ ہونے پر مسکرایا تھا۔ وہ سر تا پیر سلگا گئی تھی۔ خبیث لوفر انسان کیسے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، چبا چبا کر بولتی وہ ان دونوں کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ دونوں اس کی حالت سے خوب لطف اندوز ہو رہی تھی جو غصے سے لال پیلی ہوتی جا رہی تھی۔ تم دونوں اپنے دوستوں کی نمائش کروانا بند کرو گی اب؟ تب کر اسے کھی کھی کرتی رانا اور مریم کو گھورا۔ یار ویسے لڑکا برا نہیں ہے، ہی لکس ڈیشنگ، ہیئر کٹ دیکھو اس کا، اف کتنا سوٹ کر رہا ہے اس پر، اللہ جی کیا لگ رہا ہے، قسم سے اگر یہ مجھے آفر کرنا تو میں تو سوچنے کا وقت بھی نہ لوں۔ مریم کی زبان کسی صورت رکنے کو تیار نہیں تھی، وہ فل موڈ میں تھی، مگر مقابل بھی رانا اور لاروش تھی جو اس کی ڈرامے بازی سے ذرا متاثر نہ ہوئی۔ اب اگر تم نے اپنی بکواس بند نہیں کی نا تو آج گھر جاتی زین بھائی کو بتا دوں گی، لاروش نے اسے دھمکی دی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ زین بھائی کے سمجھانے سے یہ لڑکا پیچھے ہٹے گا، سنسیئر لگ رہا ہے، رانا نے سنجیدگی سے اپنی رائے دی۔ ہاں تو اور کیا، پکا عاشق لگ رہا ہے لاروش، اب تو تمہیں محبت ہو کر رہے گی بیٹا۔ مریم بھی کہاں رکنے والی تھی۔ میں زین بھائی کو اس لفنگی کے بارے میں نہیں، تم دونوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ تم دونوں مجھے اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لاروش نے آنکھوں سے اس بلیک مین کی طرف اشارہ کرتے ان دونوں کو وارننگ دی تھی۔ اب گھبرانے کی باری ان دونوں کی تھی۔ پھر کچھ یاد آنے پر مریم نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا تھا۔ زین بھائی کے سامنے تم سے زین بھائی تو ٹھیک سے بولا نہیں جاتا اور بار کر رہی ہو انہیں ہمیں شکایت لگانے کی۔ مریم نے اسے چڑھایا جس کی حمایت پر رانا نے ہمیشہ کی طرح زور و شور سے گردن ہلائی۔ رانا تم تو بس یوں ہی رٹو طوطے کی طرح یہ 10 من کا سر ہلاتی رہا کرو، مرو تم دونوں یہی، میں جا رہی ہوں، اگر یہاں بیٹھی رہی تو وہ نمونہ آج مجھے نظروں میں ہضم کر کے رہے گا۔ اپنا بیگ کندھے پر لٹکاتے ہوئے چبا چبا کر بولتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ رانا اور مریم اس کی یوں تب کر چلے جانے پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ لاؤنج میں پڑے صوفے پر سے ایک پر پاؤں پسار کر بیٹھی وہ انگلش کی بک ہاتھ میں تھامے آنسر کوسچنز یاد کرتی۔ جب وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتا اس کے سامنے پڑے صوفے پر آ کر بیٹھا، وہ فوراً سے پہلے سیدھی ہو بیٹھی۔ کیسا ہوا ٹیسٹ؟ اس کے چہرے پر نظر جما کر وہ ازلی سنجیدگی سے بولا تھا۔ کون سا ٹیسٹ؟ اس نے انجان بننے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیں اس کے انجان بننے کا واضح ثبوت دے رہی تھی۔ میتھس کے ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں، آج ہی تھا نا؟ اس کے چہرے پر کچھ کھوجتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتے اسے پریشان کر گیا۔ اپنے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پاتے ہوئے لاروش نے لہجے کو مضبوط بنانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ آج میتھس والے سے چھٹی پر تھے، کل ہوگا ٹیسٹ۔ خود پر جمیزہ نیازی کی پوسٹ مارٹم کرتی نظریں اس کا دل ہلا گئی تھیں۔ آج یقینی طور پر اس کی شامت آنی آنی تھی۔ ٹھیک ہے، رانا کو بلاؤ، اسے کھوجتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے زین نیازی نے حکم نامہ جاری کیا تھا۔ لیکن زین بھائی اس کو میرے سبجیکٹ سے چینج ہے، اس کو میرے میتھس کے ٹیچر کی غیر حاضری کا بالکل نہیں پتا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میتھس والے سر آج ایبسنٹ تھے۔ اپنی منہ میں انگلیاں چٹکاتے ہوئے اسے یقین دلانے کی کوشش کر دی۔ میں نے کب کہا کہ میں رانا سے تمہارے ٹیچر کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھوں گا؟ زین احمد نیازی کی کشادہ پیشانی پر لاتعداد شکنوں کا جال بن چکا تھا۔ اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے لاروش کو شدت سے احساس ہو کہ کچھ غلط بول گئی ہے۔ ٹیسٹ دکھاؤ، کہاں ہے؟ کتنے مارکس آئے دکھاؤ مجھے۔ اسے سخت لہجے میں لاروش شہروز نیازی کو حکم دیا، باقاعدہ کانپنے لگی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیسٹ دکھاؤ۔ وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ وہ تو میں نے پاڑ کر پھینک دیا زین بھائی، مارکس بہت گندے ملے تھے۔ وہ اب رو دینے کو تھی۔ زین احمد نے غصے سے اسے گھورا۔ انتہائی بیوقوف لڑکی ہو تم، اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو کم از کم مجھے تو دکھا تو دیتی، میں مسٹیک سے کلیئر کروا دیتا تمہاری۔ اس کی کم عقلی پر افسوس کرتے ہوئے درش لہجے میں بولا۔ سوری زین بھائی، اپنی شگرفی لبوں کو دانتوں سے کچلتے ہوئے وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ تبھی زین احمد کی نظر اس کے بالائی لب کے کٹاؤ سے ذرا اوپر چمکتے سیاہ دل پر پڑی تھی۔ شگرفی لبوں سے اوپر وہ چمکتا دل بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کی نظر ساکت ہوئی تھی، پھر دوسرے پل وہ نظر پھیر گیا۔ اسے میز کی بک لانے کہہ کر خود وہ صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ تھکن سے چور وجود کو سکون دینے کے لیے اسے آنکھیں موندی۔ دو خمشدی لبوں کا جوڑ اور ان سے اوپر چمکتا دل اس کی آنکھوں کے پردے پر واضح لہرایا تھا۔ زین احمد بے چین ہو کر آنکھیں کھولی، پھر سر جھٹک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ کالج بیگ کندھے پر لٹکایا وہ اس کے مقابل آ کر بیٹھ چکی تھی۔ زین احمد نے رجسٹر پکڑ کر اپنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ کو صفحے پر بکھیرتے اسے سوال سمجھانا شروع کیے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آج بار بار اس کی نگاہ لاروش نیازی کے اس دل پر اٹک رہی تھی جو بڑی شان سے اس کی شہابی رنگت پر دمک رہا تھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، آئی ول ٹیچ یو ٹمارو۔ اپنی پیشانی مسلتے ہوئے لاروش سے مخاطب ہوئے جس نے اس کی بات سنتے ہی فرما برداری سے اس بات میں سر لایا۔ اندر ہی اندر اسے زین احمد سے جان چھوٹ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ پشت پر بکھرے سیاہ بالوں کو سمیٹتے اسے گرم کمبل خود پر سٹایا تھا، چلتی ہوئے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اپنا جائزہ لینے کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی تھی۔ دسمبر کے ٹھنڈے مہینے میں آج کی صبح قدرے چمکیلی تھی۔ اتوار کا دن وہ سو کر گزارتی تھی، مگر خلاف معمول آج اس کی آنکھ ذرا جلدی کھل گئی تھی۔ تقریباً 11 بجے قریب وہ فریش ہو کر باہر لاؤنج میں آئی تو نفیسہ بیگم کو غیر موجود پا کر کچن میں چلی گئی۔ امی کہاں ہیں آپ؟ نفیسہ بیگم کو ڈھونڈتی ہوئی کچن میں چلی گئی، جہاں وہ تازہ بنائے گئے شیر خورما ڈونگوں میں نکال کر فریج میں رکھ رہی تھی۔
آہا شیر خورما، میں تو مزے لے لے کر کھاؤں گی، بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے تالی بجا کر بولتے نفیسہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ پہلے ناشتہ تو کر لو، پھر کھا لینا شیر خورما بھی، اور اپنی بی جان کی بھی ہوش لے لو، کتنی بار مجھے تمہارا پوچھ چکی ہیں۔ اوہ، نفیسہ بیگم کے سر زنش کرنے پر اسے افسوس ہوا کہ وہ کافی دن سے بی جان سے نہیں ملی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں پہلے ان سے ملاؤں، پھر ناشتہ کروں گی۔ ان کا گال چھوتے ہوئے تائی جان کے پوشن میں جانے کے لیے مڑی تھی، کیونکہ بی جان یعنی اس کی دادی ماں تائی کے پوشن میں قیام پذیر تھی۔ ارے رکو، ان کے لیے شیر خورما تو لیتی جاؤ، تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ گرم گرم کھاتی ہیں، ٹھنڈا لے کر جاؤ گی تو دوبارہ گرم کروائیں گی۔ شیر خورما کا ایک ڈونگا اسے پکڑاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ لاروش نے اس بات پہ سر ہلاتے ہوئے ڈونگا ان سے لے لیا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے لاؤنج کے آخر میں اوپر کی طرف جاتی سیڑھیاں چڑھ کر تائی کے پوشن میں آ گئی۔ لاؤنج ویران پڑا تھا، سیدھا کچن میں چلی گئی، جہاں تائی اماں یقیناً دوپہر کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ رانا میڈم حسب معمول سونے کا شغل فرما رہی تھی۔ السلام علیکم تائی اماں۔ ڈونگے کو شیلف پر رکھتے ہوئے اسے فرحانہ بیگم کو سلام کیا، اسے وہاں دیکھ کر شفقت سے مسکرائی تھی۔ وعلیکم السلام، آج یہ چاند بھرے دن میں کیسے نکل آیا؟ اس کے گلاب چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے انہوں نے مسکراتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ اس کے چاند کہنے پر وہ چیمک گئی تھی۔ ارے نہیں تائی اماں، ابھی پچھلے اتوار تو آئی تھی۔ لاروش روز نیازی نے ان کا شکوہ دور کرنا چاہا۔ اتوار سے لے کر اتوار تک 8 دن ہوتے ہیں بیٹا جی۔ فرحانہ بیگم نے اسے لاجواب کیا، وہ ہنس پڑی۔ اچھا میری پیاری تائی اماں، مجھ سے غلطی ہو گئی، نیکسٹ ٹائم کے لیے میری توبہ۔ کانوں کو ہاتھ لگاتے وہ لاڈ سے بولی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور بے ساختہ کھل کر آئی۔ اوکے تائی اماں، اب میں بیجن کے پاس چلتی ہوں، ابھی تو ان سے بھی میری کلاس لگنی ہے، زبان نکالتے شرارتاً بولی۔ فرحانہ بیگم بے ساختہ ہنسی تھی، کچن سے نکل کر سیدھا بیجان کے روم میں آئی تھی۔ السلام علیکم بی جان۔ ابتی ترنگ میں انہیں سلام کرتے ہوئے کمرے میں موجود زین احمد نیازی کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس پر نظر پڑتی لاروش کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے بازو پر جھولتا دوپٹہ کندھے پر لٹکایا تھا، وہ اکثر اس کی لاپرواہ ہولی پر چوٹ کیا کرتا تھا۔ وعلیکم السلام، آ گئی میری بیٹی رانی کو میری یاد؟ ان کے لہجے میں واضح شکوہ تھا، وہ پل میں بے چین ہوئی۔ زین کی موجودگی میں بیجن سے لاڈ جتانے میں ہچکچا رہی تھی۔ بیجان ٹیسٹ ہو رہے نا میرے، بس اسی لیے مصروف تھی۔ لاروش نے ان کو نرمی سے جواب دیا، البتہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑتے کچھ بے چین لگ رہی تھی۔ صفیہ بیگم اس کی ہچکچاہٹ کا مطلب سمجھتی تھی، تبھی مسکراتے زین احمد نیازی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کنفیوز بیٹھی لاروش پر ایک بھرپور نگاہ ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اوف، تھینک گاڈ بیجان، آپ نے میری مشکل آسان کر دی، توبہ، پورے ہلاکو خانے ان کے سامنے تو انسان لب بھی نہیں ہلا سکتا۔ افسوس سے گردن لاتے اس نے انہیں اطلاع دی۔ صفیہ بیگم کی نظر دروازے میں استعداد زین احمد پر پڑی، جو چہرے پر سرخی لیے اپنے لیے اس کے منہ سے الفاظ سن رہا تھا۔ انہوں نے نان سٹاپ بولتے لاروش نے نظر بٹا کر اپنی مسکراہٹ روکی، جبکہ وہ کہہ رہی تھی، ہاں تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ میرے ٹیسٹ ہو رہے تھے بیجان، اور پچھلے ایک ہفتے اسی سلسلے میں یہ محترم روزانہ 5 گھنٹے پر دماغ کی لسی بناتے رہتے ہیں، بس اسی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں ملتا کہ میں آپ کے پاس نہیں آ پائی۔ ہاتھوں کو افسوس سے ملتے ہوئے مسکینیت سے بولی۔ صفیہ بیگم کھل کر مسکرائی، جبکہ ان کی مسکراہٹ پر زین احمد نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی وہ اپنی گاڑی کی کیز لینے پلٹا تھا، مگر لاروش کے باواز بلند تبصرے سن کر وہیں رک گیا۔ لاروش کی اس جانب پوچھتی سے وہ سکون سے بیجان کو اپنا مسئلہ بتا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، کچھ علاج کرتے ہیں ان کا، میری جان آپ فکر مت کرے، ہمایوں خیری سے مسکراتے ہوئے زین کو چڑھانے کے لیے بولی۔ ارے کرنا کیا ہے، بس کسی چڑیل سے ان کی شادی کر دیتے ہیں، خود ہی سدھار لے گی ان کو، ویسے بھی ان کے ساتھ کوئی چڑیل ہی سوٹ کرے گی، کسی لڑکی سے ہو گئی ان کی شادی تو بس اس بیچاری کو تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستے وہ انہیں انوکھے بشروں سے نواز رہی تھی۔ صفیہ بیگم نے بھی کہہ لگایا، جبکہ دہلیز پر کھڑا زین احمد ضبط کی حدوں پر تھا۔ اوہ، اسے کچھ زیادہ آنے پر اب تو سر پر ہاتھ مارا۔ میں آپ کے لیے شیر خورما لائی ہوں، 1 منٹ، ابھی لے کر آئی۔ وہ جھٹ کھڑی ہوئی، جیسے ہی پلٹی سامنے کھڑے زین کو دیکھ کر اس کو اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا۔ چہرہ پل میں لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ اس بیچاری کو تو نہیں پتا، لیکن اب آپ کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مسکراتے لہجے میں صفیہ بیگم نے بلند سرگوشی کی۔ اس نے من مناتے ہوئے صفیہ بیگم کو ملتجی نظروں سے دیکھا۔ ٹانگیں باقاعدہ لرزنے لگی تھی، تبھی وہ چلتے اس تک آیا تھا۔ ایک تیز نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے کیز اٹھا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ بیڈ پر صفیہ بیگم کے پاس بے دم سی گر گئی۔ یہ فاؤل بی جان، انہیں خفگی سے دیکھتے ہوئے پریشان سے بولی۔ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ کالج گراؤنڈ میں سنگی بینچ پر بیٹھی وہ منہ میں چنگن چباتی ٹانگیں ہلا رہی تھی۔ اسے رانا اور مریم کا انتظار تھا، جو فری ہوتے اس کے پاس آنے والی تھی۔ وہ اپنے آپ میں مگن گراؤنڈ میں چلتے پھرتے اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک بھاری مردانہ آواز پر چونک اٹھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ بینچ کے دوسرے کنارے پر بیٹھنے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ لاروش نے ایک سرد نگاہ اس لڑکے پر ڈالی۔ سانولی رنگت مگر غضب کی ہائٹ اور دلکش نے پوچھ لیا۔ وہ اس دن کینٹین والا لڑکا ہی تھا۔ اس نے بے دلی سے کندھے اچکا، جسے کہہ رہی ہو بیٹھو یا نہ بیٹھو مجھے کیا۔ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے بیٹھے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور وہاں سے جانے کو قدم بڑھائے تھے۔ اسے یوں اٹھتے دیکھ کر خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے رکیے تو صحیح مس، ہیلو مس، میری بات تو سنیں۔ اس کے ہم قدم ہوتے ہوئے وہ دلکش لہجے میں ملتجی ہوا۔ لاروش نے بمشکل اپنے ابلتے غصے کو قابو میں کیا۔ اسے اس بلیک مین کی مسکراہٹ ایک آگ نبھا رہی تھی۔ آپ سے بات کرنے کے لیے تمہیں وہاں بیٹھنا ہے تو اور آپ جا رہی ہیں؟ پر تکلف انداز سے بولتا ہوا لاروش نیازی کو حیران کر گیا۔ کیوں؟ کس لیے سنوں آپ کی بات؟
انتہائی سرد لہجے میں اس نے اس کی گزارش کا جواب دیا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ بات کرنے کے لیے کوئی وجہ بھی ہو، مہذب انداز میں بولتا وہ یقین لاروش نیازی کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ او ہیلو مسٹر، میں ہر اہل خیر سے بات نہیں کرتی ہوں، اور بنا کسی سالڈ ریزن کے تو بالکل بھی نہیں۔ اس سے بہتر یہی ہوگا کہ اپنا راستہ ناپو، خدرے لہجے میں بولتے وہ اس کی تذلیل کر گئی تھی۔ مغیث حمدانی نے ضبط سے لب کھینچ لیے، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے زبردستی اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجانے کے لیے ایک بار پھر گویا ہوا۔ اجنبیت ختم کرنے کے روابط بڑھانے پڑتے مس، اب ایک بار سوچ کر تو دیکھیں، مجھ سے بات کر کے یقیناً آپ کو اچھا لگے گا، ایک بار موقع دے کر تو دیکھیں۔ مسلسل مسکراتے ہوئے معنی خیزی سے بولتا لاروش نیازی کو زہر سے برا لگا تھا۔ اچھا، بڑا غرور ہے تمہیں خود پر، تمسخرانہ نظر سے اسے دیکھتے لاروش نے اس پر چوٹ کی۔ اسے غرور نہیں، خود شناسی کہتے ہیں میڈم، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ میں مغیث حمدانی آپ سے فرینڈ شپ کرنا چاہتا ہوں، بننا چاہیں گی میری دوست؟ اب تک بھاری ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے جانے کے ذوق میں بولا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ میں لاروش شہروز نیازی تمہیں واضح لفظوں میں انکار کرتی ہوں، مجھے تمہاری فرینڈ نہیں بنا بیکاز تم جیسے افارہ لفنگ کے لیے میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ سو آئندہ مجھ سے اس قسم کی چیپ بات کرنے کے لیے نا میرے راستے میں مت آنا، میرا ٹائم بہت قیمتی ہے، میں سے تم جیسے فلرٹ انسان کی فضول باتیں سنے ویسٹ نہیں کر سکتی، سمجھے تم؟ شہادت کی انگلی سے اسے وارننگ دیتی وہ اسے دور ہوتی چلی گئی۔ مغیث سلگتی نظر سے لمحہ بلمحہ دور ہوتی لاروش نیازی کو دیکھا تھا۔ یہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی جس نے اسے انکار کیا تھا، ورنہ اسے لڑکیوں کو اپنے آگے پیچھے گھومتے ہی دیکھا تھا۔ بہت غلط کیا تم نے مس نکچڑی، غصے سے اس کے بارے میں سوچتا وہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ گہری نیند میں اچانک اسے پیاس محسوس ہوئی تھی، بند پپوٹوں کو کھولتے ہوئے اٹھ بیٹھی، آنکھوں کو مسلتے اسے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ کو دیکھا جو خالی پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وال کلاک نے رات کے 12 بجا دی تھے، ہمیشہ جلدی سونے مگر لیٹ اٹھنے کی عادت تھی۔ آج رات میں وہ 9 بجتے ہی سو گئی تھی، مگر حلق میں اگتے کانٹوں نے اسے جاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر لاؤنج سے ہوتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ دسمبر کے سرد مہینے میں سردی اپنے عروج پر تھی، بوتل میں سے پانی گلاس میں انڈولتے اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ لاروش نے پلٹ کر دیکھا، زین احمد نیازی کچن کے دروازے میں استدا اسے خشمگین نظر سے گھور رہا تھا۔ وہ آج آفس سے واپس آتے آتے لیٹ ہو گیا تھا۔ اپنے پوشن کی طرف جاتے ہوئے اس کے قدم چچی کے پوشن میں کھٹ پٹ ہونے کے احساس سے رکے تھے۔ بھاری قدموں سے ادھر چلا آیا، مگر لاروش کو دیکھ کر زین کو اس کی بیجن سے کی جانے والی گفتگو یاد آئی۔ اتنی رات کے کس خوشی میں جا گئی ہو تم؟ سخت لہجے میں پوچھا، اسے حواس باختہ کر گیا۔ ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس اس کے ہاتھوں کے گرے سے چھوٹنے کو تھا، جانتی تھی کہ وہ اس دن کی بابت اسی کلاس لے گا۔ وہ میں پانی پینے آئی تھی، ہاتھ میں پکڑا گلاس اونچا کر کے اسے دکھاتی ڈرتے ڈرتے بولی۔ پینٹ کی جیبوں میں انگلیاں پھنسائے وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ میرے سامنے تو انسان لب نہیں ہلا سکتا، پھر یہ جو تمہارے لبوں سے الفاظ نکلے تو ان کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم انسان نہیں ہو یا پھر تم چڑیل ہو؟ میرا خیال ہے کہ تم چڑیل ہو، کیونکہ میرے سامنے انسانوں کی تو زبان تالو سے چپک جاتی ہے۔ سرد لہجے بولتا وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھتا، اس دن کے حوالے سے اس پر طنز کر رہا تھا۔ ڈر کے مارے اس کے کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس چھوٹا تھا، چھنا ہو کے کی آواز سے زمین بوس ہو گیا۔ زین احمد اس کے اس قدر خوفزدہ ہو جانے پر چڑھ گیا۔ یا وحشت، کیا مصیبت ہے؟ مجھے دیکھ کر نارمل کیوں بن جاتی ہو تم؟ انسان ہوں میں، بھوت نہیں، اس کے سر پر کھڑا جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ لاروش جو اس کے قریب آتا ہوا دیکھ کر صاحب کا نظر جھکا چکی تھی، اس کو اپنے سر پہ کھڑا ہوتا دیکھ کر نظر اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ زین احمد نے غصے سے اس کی خوفزدہ سرمئی آنکھوں میں اپنی سیاہ دلکش آنکھیں گاڑی تھی، اور بس یہی اس سے خطا ہوئی تھی۔ ایک پل لگا تھا، اس کا غصہ جھاگ کی طرف بیٹھ گیا۔ بڑی بڑی سہمی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے اس کی نگاہ راستہ بھول چکی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں پانی کے باعث اس کا عکس جھلملا رہا تھا۔ ان خوبصورت آنکھوں سے ہوتے اس کی نگاہ چھوٹی سی ستوا ناک پر سے پھسلتی ہوئی شنگرفی لبوں سے اوپر اس سے دل پر اٹک گئی۔ زین احمد کو حقیقتاً اپنا دل اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ ایک پل لگا تھا اور سب تباہ ہو گیا۔ وہ اس کا دل، اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اس لڑکی کا تمنا ہی ہو گیا تھا۔ بس ایک لمحے کی تو بات تھی، محبت اپنا کام کر چکی تھی۔ سفید پوشاک پہنے محبت کا خوبصورت وجود ان کے گرد رقص کر رہا تھا، اور دلی حالت اور لاروش نیازی کی بھی خراب ہو چکی تھی۔ اونچا لمبا خوبرو سا زین احمد پہلی بار اس کے دل کی دھڑکن کسی اور ہی لے پر لے دھڑکا تھا۔ سرخ و سفید رنگت لیے پیشانی پر بکھرے سلکی بال، گھنی سیاہ بہوں کا جوڑا جو درمیان میں سے ایک دوسرے سے ملتا تھا، روشن سے آنکھیں، کھڑی مغرور ناک جس پر ہر وقت غصہ دھرا رہتا تھا، جبکہ باریک خوبصورت لبوں کے اطراف میں ہلکی ہلکی شیپ کے ساتھ بے حد وجیہ لگ رہا تھا۔ لاروش نیازی کی سانسیں اٹکنے لگی، دوپٹے سے بے نیاز کھلا کوچتا اور جینس پہنے، بالوں کی ڈھیلی ڈھالی پونی بنائے وہ اپنی شہابی رنگت اور خوبصورت نین نقش لیے زین احمد نیازی کے دل کے کورے ایوانوں پر بڑی شان سے چسپا ہو چکی تھی۔ رات کے اس پہرے ان دونوں کے بیچ خاموشی تھی، مگر اس کے باوجود دونوں کے دل کا شور واضح تھا۔ ان دونوں پر ان کے دل کی حالت اشکار کرتے ہوئے محبت کہکے لگائے تھی، پیار کے خوشنما رنگ انہیں اپنے رنگ میں رنگ رہے تھے۔ اپنی کامیابی پر شاداب و فرح محبت کی خوشی دیدنی تھی۔ اپنے ڈوبتے ابھرتے دل کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے پلٹا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ کسی جادو کے اثر اسٹیچو والی لاروش نیازی کو بھی ہوش آیا تھا۔
دل کی بدلتی کیفیت سے نکلنے کے لیے تیزی سے آگے بڑھی تھی، مگر ہائے محبت، اسے ایسا بیگانہ کیا تھا کہ زمین پر بکھرے کانچ سے اپنے پاؤں زخمی کر بیٹھی۔ دیر سے بے حال ہوتی وہیں بیٹھ کر بے آواز رونے لگی۔ دل پر ہونے والا حملہ اتنا اچانک اور اس قدر زوراور تھا کہ پیروں سے رستے خون سے بے پرواہ وہ بس دل کے لٹنے پر ماتم کرنا تھی۔ آنکھوں سے گرتے آنسو اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ مضبوط چال چلتے ہوئے زین احمد نیازی اپنے پوشن کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے دل کی بدلتی دنیا سے بری طرح بے چین ہو رہا تھا۔ ہیرنی جیسی خوفزدہ آنکھیں اس کے دل و دماغ پر نقش ہو چکی تھی۔ اچانک اس کے چلتے قدم رکے تھے، پلٹا تھا، دوبارہ اسی جانب قدم کو موڑا تھا جہاں محبت نے اس کے پورے وجود میں ایک پل میں، محض ایک لمحے میں گھر کیا تھا۔ وہ اپنا سب کچھ ان سرمئی آنکھوں میں ہار آیا تھا، اپنا قیمتی دل جس پر اس نے حسین سے حسین لڑکیوں کو دیکھ کر لاکھوں پیرے پٹائے تھے، آج وہ اپنا دل مکمل طور پر لاروش نیازی کو سیاہ دل پر وار آیا تھا۔ کچن کی طرف بڑھتے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، مگر خود کو مضبوط کرتے اسے کچن کی دہلیز پر قدم رکھے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ واپس کیوں آتا، مگر سامنے کے منظر نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ سرد سے آگے بڑھا، گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی لرزتی ہوئی لاروش نیازی کا کندھا ہلایا، اسے ایک جھٹکے سے جھکا سر اوپر اٹھایا۔ بھیگی آنکھیں بہت سا رو چکنے کی چولی کھائی تھی، سردی کے بعد ہولے ہولے لرزتی ہوئی وہ تکلیف سے لب دبائی ہوئی تھی۔ یہ کیا کر لی بیوقوف لڑکی، چلو اٹھو فوراً۔ اسے کندھوں سے تھام کر کھڑا کرتے وہ اس کے لہو لہان پاؤں دے کر تعصب سے بولا۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس کے مارے درد کی چیخیں نکل گئی، یقیناً پیروں میں کانچ موجود تھا۔ ذہن کے لمحے اسے پیروں میں اٹھتی ٹیسوں کا احساس دلا دیا۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخیں نکلی تھی، جن کی آواز سن کر نماز تہجد کے لیے اٹھتی نفیسہ بیگم دوڑتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ ان کے آنے سے پہلے زین نے بنا وقت ضائع کیے اسے اپنے بازو میں بیٹھے اور تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس آفتاب پر پریشان ہوتی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بوکھلائی نفیسہ بیگم زین کے پیچھے پیچھے لاروش کے کمرے میں چلی آئی۔ اسے بیڈ پر لٹا دے اس طرح سے پلٹا تھا، کچن سے جا کر فرش سیٹ باکس لے آیا۔ لاروش نیازی کے لہو لہان پاؤں دے کر نفیسہ بیگم اس کی تکلیف محسوس کر کے رو پڑی۔ وہ درد کے مارے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ زین نے بنا وقت ضائع کیے اس کی نرم و نازک گلابی ایڑیوں سے کانچ نکال کے بعد ڈریسنگ کی تھی اور 2 پین کلرز نکال کر اسے زبردستی کھلائی تھی، جس نے رو رو کر اب تو برا حال کر لیا تھا۔ جبکہ لاروش کے پاس بیٹھی اس کے بال کبھی ہاتھ سے ہلاتی ہوئی نفیسہ بیگم خود بھی رو رہی تھی۔ زین احمد نے مختصر الفاظ میں انہیں ساری بات بتاتی سر ہلانے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی، جانتی تھی کہ ان کی بیٹی میں کس قدر بچپن ہے۔ تھوڑی دیر بعد زین اوپر جا کر رانا کو بھی اٹھا لایا، وہ بھی پریشان ہو چکی تھی۔ نفیسہ بیگم اس کے لیے ہلدی والا دودھ لینے چلی گئی تو زین احمد بھی رانا کو اس کا خیال رکھنے کی تاکید کرتا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کا تکلیف سے زر پڑتا چہرہ بار بار اس کے تصور میں آ کر اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ ساری رات اس نے لاروش نیازی کی تکلیف کو محسوس کرتے جا کر گزاری تھی، جبکہ دوسری جانب لاروش نیازی نے بھی ساری رات آنکھوں میں کاٹی تھی۔ سراج احمد نیازی کے وفات کے بعد صفیہ بیگم نے دونوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا کر سراج احمد نیازی کے خاندانی بزنس کو سنبھالنے کی ترغیب دی تھی۔ دونوں بیٹوں میں 1 سال کی چھوٹ برابر تھی۔ احمد شیروں سے 1 سال بڑھتا مگر دونوں میں دوستی ٹوئنس سے بھی بڑھ گئی تھی۔ جس یونیورسٹی سے انہیں تعلیم حاصل کی تھی، ان دونوں کی ملاقات نفیسہ اور فرحانہ سے ہوئی تھی۔ دونوں آپس میں گہری دوستی، بس یوں دونوں سہیلیاں ان دونوں بھائیوں کی پسند سے ان کی زندگانیوں میں شامل ہو گئی تھی۔ زندگی بہت مطمئن سی گزرتی، دونوں بھائیوں کے پیار میں شادی کے بعد بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ صفیہ بیگم نے اولاد کی پسند پر کوئی اعتراض کیے بنا دونوں بہو کو کھلے دل سے قبول کیا تھا، مگر پھر بھی حفاظتی بند کے طور پر دونوں بہو کے پوشن الگ کر دیے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد احمد کے زین کی پیدائش اور پھر 2 سال بعد رانا کی پیدائش نے ان کے چھوٹے سے گھر میں خوشی کے پھول کھلا دیے تھے۔ شہروز تاحال اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ نفیسہ خود بھی اولاد کی کمی کو شدت سے محسوس کرتی تھی، مگر اللہ کے فیصلے کے سامنے مجبور تھے۔ ایسے میں فرحانہ بیگم دل بڑک کر کے اپنے بچوں کو ان کی گود میں چھوڑے رکھتی۔ آخر ان کی دعائیں رنگ لے آئی اور شادی کے 5 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹی جیسی رحمت سے نوازا۔ لاروش کا نام شہروز نیازی نے خود رکھا تھا۔ دونوں گھرانے کی محبت مثالی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہو رہے تھے۔ مزید اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نفیسہ بیگم اپنی ساری محبتیں لاروش نیازی پر لوٹا رہی تھی۔ گھر کے حالات تو اپنی ڈگر پر چل رہے تھے، مگر آفس کے حالات تب بدلے جب احمد نے کاروباری معاملات میں لاپرواہی برتنا شروع کی۔ اس وقت زین 13 اور رانا 11 سال کے تھے، جبکہ لاروش محض 9 سال کی تھی۔ احمد نے بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے اونچی پارٹیوں سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے تھے۔ جو جتنی اونچی پارٹیاں تھیں وہ اتنی ہی پستی میں گھری ہوئی تھیں۔ ان بستیوں میں احمد کو ترنے سے روکنے کے لیے شیروز نے بتیرے پاپڑ بیلے، مگر اسے کامیاب نہیں رہا تھا۔ جوان ہوتے زین نیازی کو بھی کافی حد تک واپس سرگرمیوں کی خبر ہونے لگی تو وہ چڑچڑا ہونے لگا۔ فرحانہ بیگم خود بھی منہ چھپا چھپا کر روتی تھی اور اپنے آنسوؤں سے اپنے بچوں کو بھی تکلیف سے دوچار کر دیتی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنی اندرونی کیفیت گھر سے چھپا نہیں پا رہی تھی۔ احمد نے گھر آنا کم کر دیا تھا کافی۔ ان کی اکثر راتیں ریڈ لائٹ ایریاز میں گزر جاتی، وہ بھی ایسی ایک رات جب آفس سے نکلتے شیروز کو احمد کی کال آئی تھی۔ وہ کسی ریڈ لائٹ ایریا میں تھا جہاں دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور بات ہاتھ آباد تک جا پہنچی تھی۔
بھائی کی محبت پہ چور شیروز نیازی آ گئے تھے، مگر وہاں کے حالات احمر کے نشے میں دھت ہونے کے بعد بہت بگڑ چکے تھے۔ بھائی کی جنگ لڑتے لڑتے شیروز اپنی جان کی بازی بہار چکے تھے۔ دونوں بھائی کی جوان موت پر گھر میں کوہرام مچ چکا تھا۔ صفیہ بیگم کو شدید اٹیک ہوا تھا اور چلنے پھرنے سے محتاج ہو گئیں، جبکہ نفیسہ اور فرحانہ دونوں کی حالت قابل رحم تھی۔ دونوں بچے چھوٹے ہونے کے باعث اپنے عظیم نقصان سے بے خبر بس اپنے بابا کے اللہ میاں کے پاس چلے جانے پر رو رہی تھی۔ البتہ 13 سالہ زین احمد خاموش کھڑا ایک یک اپنے باپ کے بے جان چہرے کو تک رہا تھا۔ بہت سی یادیں، بہت سے پیار بھرے لمحے اس کے ذہن کے پردے پر لہر آ رہے تھے۔ وہ تمام لمحے جو اس نے اپنے موسٹ ہینڈسم، موسٹ انٹیلیجنٹ اینڈ موسٹ سافٹ ہارٹڈ بابا کے ساتھ گزارے تھے۔ آنکھوں میں مچلتے آنسو رخساروں پر پھسلنے کو بےتاب ہوتے، مگر کچھ لمحے ایسے بھی تھے جو ان پیار بھرے لمحوں پر بھاری پڑے تھے، اور یہ وہ لمحے تھے جس نے اپنی ماں کے آنسو گوشے میں صرف کیے تھے۔ روشن سے آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسو کو زین نیازی نے حلق میں اتارا، اور بس تبھی سے وہ جیسے خود سے 10 سال بڑا ہو چکا تھا۔ 13 سال زین نیازی 23 سال جوان کی طرح سوچنے لگا۔ کچھ اس کا قد کاٹ بھی اپنی عمر سے بڑے لڑکوں جیسا تھا۔ اپنی تعلیم کو اس نے رات کے لیے مختص کر کے خود کو بزنس کی دنیا میں گم کر لیا تھا۔ وہ نہ صرف بزنس ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچنے لگا تھا، بلکہ مہندی اسٹاف کی مدد سے بزنس کی گرتی ساکھ کو سنبھالنے کی بھی عملی کوشش کی تھی۔ شمائی قسمت کے شیروز نیازی کے رکھے گئے امپلائز کافی حد تک وفادار تھے، مگر اس کے باوجود بزنس ریکوری اسٹیبلش ہونے میں 5 سال لگے تھے۔ 18 سال کی عمر میں ہی اس کا شمار مارکیٹ کی کامیاب بزنس مین میں ہونے لگا۔ وہ ایک بہت اچھا گھر افورڈ کر سکتا تھا، مگر بی جان اب تک گھر چھوڑنے پر کسی صورت رضامند نہیں تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ مزید سنجیدہ ہوا تھا، جبکہ لاروش اور رانا اپنی شرارت اور کھلکھلاہٹ سے گھر کے باقی افراد کو زندگی کی طرف لانے میں کامیاب ہو چکی تھی، مگر ایک واحد زین احمد نیازی تھا جس پر ان کی شرارت کے خوشگوار تاثر چھوڑنے کے بجائے اسے مزید پتھر کر دیتی۔ وہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسے اس نے خود کو باپ کی موت کے بعد بنا لیا تھا۔ غصہ نہیں کرتا تھا، مگر اس کا سر لہجہ ہی سامنے والے کا دل دہلا دیا کرتی تھی، اور اگر سامنے لاروش نیازی ہو تو اس جیسی کی تو جان نکلنے کے امکان ہوا کرتے تھے۔ مزید کچھ وقت آگے سرکا تو زین نیازی نے 22 سال کی عمر میں حال ہی ماس کمیونیکیشن کی ڈگری حاصل کی تھی۔ میڈل کے بعد کچھ عرصہ بیمار رہنے کے باعث رانا نے پڑھائی کے 2 سال ضائع کیے تھے۔ نتیجتاً اب رانا اور لاروش میٹرک سے فارغ ہو کر فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس تھی۔ لاروش 17 جبکہ رانا 19 سال میں قدم رکھ چکی تھی۔ رانا قدر دھیمے مزاج کی تھی، البتہ لاروش کافی حد تک پٹاخہ ٹائپ لڑکی تھی، مگر اس کے باوجود محبت جیسی چیزیں دونوں ہاتھ لگا کر توبہ کیا کرتی تھی۔ مگر اب جو اس کے ساتھ ہوا تھا اتنا اچانک ہوا تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں مل سکا تھا۔ وہ نہ صرف اپنا دل گوا بیٹھی تھی بلکہ اپنے پاؤں بھی زخمی کر بیٹھی تھی۔ پاؤں پر لگی چوٹ کے باعث پچھلے 5 دن سے وہ کالج نہیں گئی تھی۔ اس دوران رانا بھی کالج سے غیر حاضر رہی تھی۔ اس کو لے کر گھر میں سبھی پریشان تھے، مگر ان کی پریشانی کی وجہ اس کے پاؤں کے زخم نہیں بلکہ اس کی غیر معمولی خاموشی اور چہرے پر شکستگی تھی۔ کہاں گئے تھی تم دونوں؟ کوئی شرم لحاظ، کوئی ڈر خوف ہے تم دونوں کو میرا؟ اللہ کی پناہ، پچھلے 5 دن سے میں پورے کالج میں بلائی پھر رہی ہوں۔ ہر روز اس امید پہ کالج آتی ہوں کہ شاید آج وہ دن آ جائے، مگر نہ جی، پتہ نہیں کس کا ولیمہ کھانے پہنچی تھی۔ نوابزادیہ کے پلٹ کر ہوش ہی نہیں لی، نہ کوئی کال نہ کوئی میسج میں پوچھتی ہوں کہ کون سی آفت ٹوٹ پڑی تھی تم دونوں پر کہ دونوں ہی اتنے لمبے عرصے تک غائب رہی۔ چھٹے دن وہ دونوں کالج گئی تو کالج گراؤنڈ میں قدم رکھتے ان کی پہلی نظر گیٹ کے پاس ایک طرف کو ٹہلتی مریم پر پڑی۔ بس پھر کیا تھا، وہ تیزی سے ان کی طرف لپکی اور پھر جو نان سٹاپ بولنا شروع ہوئی تو آدھے کالج کے تینوں کی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ یہی بات جو تم نے سب سے آخر میں پوچھی ہے نا، ڈائریکٹ پہلے ہی پوچھ لیتی تو یہ آدھا کالج جو ہمیں گھورا ہے نا، اس کی نوبت نہ آتی۔ ایک لفظ چبا کر بولتی رانا نے مریم کو گھورا۔ وہ سٹ پٹائی۔ اب چلو ادھر، ایک طرف مرو پھر بتاتی ہوں کہ کیا آفت ٹوٹی تھی۔ اسے ایک طرف چلنے کا اشارہ کرتی وہ خود بھی لاروش کو لیے اس طرف آ گئی۔ تبھی مریم کی نگاہ ایسے ایسے چلتی لاروش پر پڑی، پھر اگلی نگاہ اس کے سفید پٹیوں میں جکڑے پیروں پر پڑی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ سختہ کھلنے والے منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخی تھی۔ اسٹوڈنٹس پھر سے متوجہ ہونے لگے۔ رانا نے اپنا ماتھا پیٹ لیا، البتہ لاروش گم سم سے تھی جسے مریم نوٹ نہیں کر پائی۔ مریم، رانا نے دانت پیستے ہوئے کہا، اپنا والیوم کم رکھو ذرا۔ رانا کی تنبیہ پر اسے معصوم سا منہ بنایا جس پر رانا ہنس پڑی۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا اس کے پیر کو؟ اور حد بے شرمی کی، مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا تم نے جو میں ان میڈم کو حال ہی پوچھنے آ جاتی۔ لہجے میں واضح تشویش، اس نے آخر میں اب کی بار صرف رانا کو کوسا تھا۔ ویسے تو ہر 2 دن بعد یہ بکری جیسے منہ لے کر چرنے کے لیے ہمارے گھر پہنچے، اور اب جب کہ ہم پچھلے کئی دن سے ایبسنٹ ہیں تو تم گھر آنے کی بجائے یہاں کالج میں انتظار کرتی رہی۔ واہ جی واہ، رانا نے پیور لاروش والا انداز میں مریم کو ذلیل کیا تھا۔ مقصد لاروش کو آسان تھا جو پچھلے کئی دنوں سے چپ چپ سی تھی۔ بس یار ماموں کی طبیعت کچھ خراب تھی تو امی بھائی کے ساتھ سیالکوٹ گئی ہوئی ہیں، اسی لیے میرا گھر سے نکلنا نہیں ہو پایا، مگر تم مجھے میسج تو کر سکتی تھی۔ اسے رانا کی بات کو برا منائے بغیر اپنی صفائی دی تھی، مگر آخر میں پھر سے اسے کوسا تھا۔ میں تو وشو کو لے کر پریشان تھی، مجھے وقت نہیں ملا، مگر تم تو کال کر سکتی تھی نا، کال کر لیتی۔ رانا پر آج لاروش کا اثر ہوا تھا، کوئی جواب ٹوکنے نہیں دے رہی تھی۔ بیلنس تم کروا کے دیتی ہو مجھے جو میں کال کر لیتی، SMS پیکج تو مشکل سے کرتی ہو، تم بات کری ہو کال کی، تو پھر اتنی ہمدردی کس خوشی میں جتا رہی ہو تم نا؟ اسٹاپ اٹ، چوٹ مجھے لگی اور میری تکلیف محسوس کی وجہ تم دونوں پاگلوں کی طرح لڑی ہو۔ تم گھر نہیں آ پائی، تم کال نہیں کر پائی،
ٹھیک ہے مگر اب تو تمہارے سامنے ہوں، اب تو پوچھ لو۔ ان دونوں کے بحث سے تنگ آ کر وہ تب کر رانا کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ رانا مسکرائی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ لاروش کی چپ ٹوٹ گئی تھی۔ اب کیا پوچھوں، ہٹی کٹی تو بیٹھی ہو۔ ہاتھ جاتی مریم نے سر جھٹکا۔ اس کا مقصد لاروش کو تپانا تھا، وہ تپ بھی گئی۔ قسم سے دوست کم اور دشمن زیادہ لگتی ہو تم میری، ابھی بھی درد ہے میرے پاؤں میں اور تم بے مروت بنی بیٹھی ہو، مجال ہے جو تسلی کے دو بول ہی بول دو۔ لاروش نے پرزور احتجاج کیا، جس پر وہ دونوں کھلکھلائیں۔ اوکے اوکے اوکے، بی سیریس نہ ہو۔ وہ دونوں ہاتھ بلند کرتے مریم گویا ہوئی۔ اب بتاؤ کیسے لگ گئی اتنی زیادہ چوٹ؟ اس کی سنجیدگی عروج پڑی، جبکہ اس کی اس قدر سنجیدگی پر رانا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ البتہ لاروش کو ایک دم چپ لگ گئی۔ اس رات کا منظر پوری اب و تاب سے اس کے ذہن کے پردے پر روشن ہو گیا۔ اپنے ہارنے کا احساس ایک بار پھر شدت سے ہوا تھا۔ اس کی یوں گمسم ہو جانے پر مریم کی رگ ظرافت بڑھ گئی۔ لو جی، میرا خیال ہے پاؤں کی بجائے دل پر چوٹ لگی محترمہ کے، تبھی یوں حواس باختہ سی بیٹھی ہے۔ رانا کو آنکھ مارتے اسے لاروش کو چھیڑا۔ اسے گھبرا کر مریم کو دیکھا، جس کے چہرے پر غیر سنجیدگی تھی۔ ایک گونا سکون ہوا۔ محبت کرے میرے دشمن، یہ تو جتنی بھی کسی سے محبت نہ کرے۔ اپنی پرانی جون میں لوٹتے اسے جھوٹ بولا، اور چونکہ مقابل رانا مریم تھی، اس سے اس کا جھوٹ چل بھی گیا تھا۔ ہائے، تمہارے دشمن کو تو خیر محبت ہو ہی گئی ہے، وہ دیکھو سامنے ہی کھڑا ہے۔ ذرا فاصلے پر کھڑے مغیث حمدانی کو دیکھ کر مریم نے اسے اطلاع دی تھی۔ ایسے لفنگوں کو کبھی محبت نہیں ہوتی مریم، یہ لوگ صرف ٹائم پاس کرنا چاہتے ہو، محبت کے ہونے سے ناشنا ہوتے ہیں جیسے لڑکے۔ کوئی کوئی لہجے بولتی وہ دونوں کو حیران کر گئی۔ بڑی باتیں ہو رہی ہیں محبت پر، بڑے فلسفے جھاڑیے لاروش۔ لو رانا بی بی، میرا تو خیال کہ بچی کو ہو گئی ہے محبت، تبھی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو معنی خیز سے گھماتی رانا سے مخاطب ہوئی۔ لاروش نے چڑھنے کی ایکٹنگ کی، بس تم سے تو فضول گوئیاں کروا لو، چلو اٹھو کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ کھڑے ہوتے ہوئے اس کی نظر مغیث حمدانی پر پڑی، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لاروش نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ آوارہ انسان، اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر بڑبڑائی۔ لو بھائی، تمہارا دشمن تم سے پیار کا اظہار کرنے آ رہا ہے۔ پچھلے 5 دنوں سے بیچارہ مجنوں بنا اپنی لیلا کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا، آج بےتابی عروج پر ہے۔ سو تم کرو اس سے دو ہاتھ، ہم دونوں تو چلی، تمہاری کلاس میں ویسے بھی 15 منٹ رہتے ہیں۔ رانا کا ہاتھ پکڑ کر مریم وہاں سے منٹوں میں غائب ہوئی تھی، جبکہ اپنے پیروں میں لگی چوٹ کے اسے وہاں سے ہل تک نہیں سکی۔ دو سیاہ روشن آنکھوں نے حیرت سے منظر دیکھا، جس میں مغیث حمدانی لاروش نیزی کے سر پر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، کہاں تھی آپ اتنے دنوں سے؟ اب ٹھیک تو ہے نا لاروش؟ اس کے پیروں کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولتا لاروش کو ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ دیکھو مسٹر، تو پہلے ہی باور کروا چکی ہوں میں اجنبیوں سے بات نہیں کرتی، تو تم کیوں جان بوجھ کر مجھے ضد کرنے آ جاتے ہو؟ تیکھے لہجے بولتی ہوئے پل میں سرخ ہوئی تھی۔ مغیث نے دلچسپی سے اس کی سرخ پڑتی ناک دیکھی۔ اس کا ارتکاز محسوس کر مزید تیش میں آ چکی تھی۔ اسے وہی اسٹیچو بنا چھوڑ کر اپنے زخموں سے بے پرواہ تیز سے چلنے لگی۔ اب مجھے اچھی لگتی ہے، اس لیے بار بار آپ کے سامنے آ جاتا ہوں۔ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نرم لہجے بولا۔ لیکن تم مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، اسے بہتر یہ ہے کہ تم اب میرے پیچھے آنا بند کر دو۔ مسلسل چل رہی تھی، سفید پٹیوں میں جکڑے گلابی پیروں میں دکھن ہونے لگی تھی۔ شروع میں کچھ لوگ ہمیں اچھے نہیں لگتے، مگر جب ہم کچھ وقت ان کے ساتھ گزار لیتے تو وہ اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اب میرے ساتھ وقت گزار کر تو دیکھے۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جو لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے نا، میں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ ہی نہیں کرتی۔ سو میرے ساتھ چلنا بند کرو، ورنہ ابھی پرنسپل کے آفس میں جا کر کمپلین کر دوں گی۔ چلتے چلتے اس کا سانس پھول چکا تھا، پیروں پر بندھی پٹیاں سرخ ہونے لگی تھی، مگر درد سے بے پرواہ چل رہی تھی، کیونکہ مغیث حمدانی نے اب تک قدم نہیں روکے تھے۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، مجھے ہر حال میں آپ سے دوستی کرنی ہے اور میں کر کے رہوں گا۔ مغیث حمدانی کے الفاظ وہ ٹھیک سے سن نہیں پائی تھی، کیونکہ دکھتے پیروں کے باعث اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی۔ سیاہ روشن آنکھوں نے اس کے قدموں کی لڑکڑاہٹ کو شدید سے محسوس کیا تھا۔ گراؤنڈ پار کر کے وہ تیز قدموں سے اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ مغیث حمدانی کہیں پیچھے رہ چکا تھا، بری طرح لڑکھڑائی تھی، اس سے پہلے کہ منہ کے بل گرتی۔ 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے بازو سے تھام لیا، اس سے ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنے محسن کا چہرہ دیکھنا چاہا۔ خوبصورت سیاہ آنکھوں میں اس کے لیے فکر واضح تھی۔ زین، اس کے لب پھڑپڑائے تھے، آنسو لڑک کر گال پر بہنے لگے۔ زین احمد نیازی نے اسے اپنے مضبوط بازو کا سہارا دے کر سیدھا کیا تھا اور اسے لیے ایک طرف پڑے سنگی بینچ پر بٹھا دیا۔ چند اسٹوڈنٹ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، پھر اپنی کلاسز میں چلے گئے۔ گراؤنڈ خالی ہو رہا تھا۔ اب وہاں کیا کر رہے تھے؟ یہ شاید محبت کا احساس تھا کہ وہ اسے خود سے مخاطب ہو رہی تھی۔ ذہن نے اچنبے سے اسے دیکھا، بھیگی پلکیں اٹھائے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ دل زور و شور سے دھڑکا تھا۔ نگاہ کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے اسے رخ موڑ کر دوبارہ سڑک پر نظر جما لی۔ پھر دوبارہ اسے کچھ بھی پوچھنے کی لاروش نے ہمت نہیں کی تھی۔ اسے گھر چھوڑ کر واپس آفس چلا گیا تھا۔ اس کے مقابل زمین پر ایک گھٹنے کے بل بیٹھ کر اسے لاروش کے دونوں پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھ لیے۔ اس کی بھیگی پلکوں پر شرم اترنے لگی۔ ایک پاؤں زیادہ زخمی ہوا تھا اور اسے تھوڑا خون رس رہا تھا۔ وہ وہاں کسی سے ملنے آیا تھا، لیکن لاروش کو اس لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اپنی جگہ رک گیا۔ اگلے 5 منٹوں میں اسے لے کر قریبی کلینک آ چکا تھا۔ پرنسپل سے اس نے کال پر بات کر لی تھی۔ تقریباً 12 بجے قریب وہ اسے کلینک سے لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ لب بھینچے، اسٹیئرنگ پر مضبوط ہاتھوں کی گرفت جمائے وہ سر تاثرات لیے گاڑی چلا رہا تھا۔ اوائل جنوری کے دنوں کی صبح روشن اور چمکیلی تھی۔ لاروش نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ خود بھی ناراض سا بس گاڑی چلایا جا رہا تھا۔
सॉरी, आपको मेरी वजह से सहमत हुई। जैन भाई की तकरार उससे कसर नहीं की थी। खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरते उसे बात का आगाज़ करना चाहा था, मगर वो लब दबाए सामने सड़क पर देखता रहा। लारोश का दिल घबराने लगा और चाहती थी कि जैन उस पर पहले जैसे गुस्सा करे, उसे डांटे, उससे पूछे कि वो लड़का कौन था, मगर वो चुप था और उसकी चुप लारोश से बर्दाश्त नहीं हुई थी। आप वहाँ क्या कर रहे थे? ये शायद मोहब्बत का एहसास था कि उसे खुद से मुखातिब हो रही थी। लारोश, तुम्हें बीजान बुला रही है। वो बेड पर अड़ी तिरछी लेटी थी जब राना उसके कमरे में झांकते हुए कह गई थी। शिकर आलू लिबास को हाथों से दुरुस्त करते उसे ताई के पोषण की राह ली। लॉन की तरफ खेलते दरवाजे से राना और ताई को बाहर निकलते देखकर वापस मुड़ी और दौड़ लगाकर उन तक आई थी। बाहर आने पर उसे नफीसा बेगम भी आगे आगे चलती नजर आई। अम्मी, अम्मी, माँ को पुकारती हुई इन तीनों के सामने जाकर खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम ताई जान। ताई को सलाम करके नफीसा बेगम की तरफ मुड़ी थी। कहाँ जा रही हैं तीनों, और बीजान ने मुझे क्यों बुलाया है? कितनी बार कहा कि मुझे आवाज़ मत दिया करो। जवाब देने के बजाय उन्होंने उसे टोक दिया। ओहो नफीसा भी छोटी है, सुधर जाएगी। फरहाना बेगम की हमायत पर मुस्कुराई। हम तीनों करीबी मार्केट तक जा रहे हैं। मैंने कुछ सूट लेने और हमारी अम्मियों ने घर का कुछ सामान लेना है, और तुम्हें बीजा ने इससे बुलाया कि ताकि उन्हें अकेलापन महसूस ना हो। नफीसा बेगम के बजाय राना ने आराम से जवाब दिया। शॉपिंग का सुर कर लारोश नाक चढ़ाई। उसे बाजार जाने से शदीद कोफत होती, जिसके यूं मुंह बनाए पर राना हंस दी। देखा मैं चाचा ठीक कह रही थी कि ये नहीं जाएगी, आप खामखा इसे साथ ले जाना चाह रही थी। राना ने फरहाना बेगम को बताया। मुझे जाना भी नहीं है, आप जाएं। अंदर की तरफ मुड़ते हुए बेजारी से बोली। वो तीनों हंसते हुए गेट पार कर गई। न्याजी हाउस एक कनाल के रकबे पर मुहित था। नीचे वाले पोर्शन पर 4 कमरे, अटैच बाथ 2 कमरे लारोश और नफीसा बेगम के इस्तेमाल में थे, जबकि एक ड्राइंग रूम और एक गेस्ट रूम के तौर पर इस्तेमाल होता था। ओपन किचन और लाउंज, जबकि ऊपर वाला पोर्शन भी इसी तरह से बनाया गया था। लारोश को अपना घर बेहद पसंद था, खासतौर पर छोटा सा साफ सुथरा लॉन जिसमें खूबसूरत पौधे आंखों को ठंडक बख्शते थे। वो सीधा बीजान के कमरे में चली आई थी। अस्सलाम वालेकुम बीजान। उनके पास बेड पर बैठे उसे सलाम झाड़ा। वालेकुम सलाम। पाँव की चोट कैसी है अब? उन्होंने लहजे में उसके संदूरी चेहरे को देखते हुए मुलायमत से दरियाफ्त किया। पाँव पर चोट तो अब रही नहीं बीजान, ये देखे बिल्कुल ठीक हूँ अब। अपने गुलाबी पाँव उन्हें दिखाने को जरा सा आगे होकर मुस्कुराते हुए बोली। सफिया बेगम ने मोहब्बत से चूर नज़र से उसके हसीन मुखड़े को देखा था। जैना आपका ख्याल भी तो बहुत रखा है, उसी के डर से आपकी चोट भाग गई। बात को मजाक रंग में थे। उन्हें लारोश के तासरात जानने की उसकी जानिब देखा, मगर ये क्या? जैन के नाम पर चढ़ने के बजाय वो होले से मुस्कुराई रही थी। सफ़ी बेगम ने हैरत से उसकी मुस्कुराहट को देखा, मगर इससे पहले कुछ पूछती झंझलाई हुई जैन अहमद ने उनके कमरे में झांका था। सब कहाँ गायब है? अंदाज में वाज़ह सद मेहंदी थी। उसे शदीद भूख लग रही थी और घर पर कोई था नहीं। इसी बात ने उसका पारा हाई कर दिया था। करीबी मार्केट तक गई है सब, आप यहाँ आए मेरे पास। मुझे बताया क्यों परेशान है मेरे बेटा? उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाती फिक्र और तवज्जो से बोली। बेजार साहब उनके पास चला आया, मगर बैठा नहीं था। खड़े क्यों हो? बैठो ना मेरे पास। क्या बातें, खाना खाया आपने? नहीं, अभी नहीं खाया। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, जल्दी में ही चला गया था, और अब अम्मी भी नहीं है घर पर। सफ़िया बेगम के पास बैठे लारोश को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए अपना मसला बताया था। तो बेटा आप ऑफिस में कुछ खा लेते, चाय और बिस्किट लिए थे, वो तो कब के हजम भी हो गए। लारोश की मौजूदगी में वजाहत देने पर उसे कोफत हो रही थी। तो मेरी जाने से इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है जो आप यूँ बिहेव कर रहे हो? लारोश है ना? उसे नरम लहजे में समझाते हुए उन्होंने लारोश को देखा। जाओ बेटा भाई के लिए खाना गर्म कर लो। उनके हुक्म पर उसने चुपचाप किचन का रुख किया, जबकि ज़मीन को घूटते परेशानी से जैन को उन्होंने मुखातिब किया। जैन बेटा आप जाकर फ्रेश हो जाओ, लारोश आपके रूम में ही खाना ले आएगी। जाओ शाबाश। वो सर इस बात में हिलाता अपने कमरे में आ गया, जबकि सफ़िया बेगम ने मुतमईन से होकर आंखें मूंद ली। हाथ में पकड़ी हुई तस्बीह पर इस्तग़फ़ार कवित करते कुछ सोच रही थी। खाने की ट्रे सेट करके उससे बीजान के कमरे का रुख किया, मगर जैन को वहाँ ना पाकर मजबूरन जैन के कमरे में जाना पड़ा। उसे डोर नॉक किया तो कुछ ही देर में यस के आवाज़ आने पर लारोश ने रस्सी टांगों से दबी कालीन पर कदम रखे। वो फ्रेश सा ग्रे शलवार सूट में काउच पर बैठा हुआ था। नजर झुकाए चलती हुई ट्रे हाथों में लिए काउच के सामने पड़े टेबल तक आई। ट्रे रखकर जल्दी से पलटी थी कि तभी वो बोल उठा। खाना टेबल पर लगाओ। अंदाज तहक्कुम भरा था। लारोश मुश्किल पलटी थी। पंजों के बल बैठते हुए उसने कपकपाते हाथों से टेबल सेट करना शुरू किया। जैन अहमद ने एक भरपूर निगाह उस पर डाली थी। ब्लैक कलर का ढीला ढाला शिकन आलूद कुर्ता ब्लैक की जीन्स पर पहने वो नज़र झुकाए बड़ी तन्हाई से अपना काम कर रही थी। ब्लैक रेशमी दुपट्टा लापरवाही से कंधे पर झूल रहा था। स्याह लंबे सिल्की बाल पोनी की सूरत में कुछ कंधे पर कुछ कमर पर बिखरे पड़े थे। स्याह लटों के हालों में उसका चमकता चेहरा, चांद से चेहरा बेहद हसीन लग रहा था। वो बेखुद सा खुद बखुद उसे तके चला गया। लगा दिया है, अब मैं जाऊँ? घनी पलकों ठाकुर से सवाल किया था। मुबादा हो जाने के लिए मुड़े और फिर से उसे रोकने लगे। नहीं। उसके नहीं करने पर लारोश ने हैरत से अपनी सुरमई आंखें फैलाई। जैन अहमद न्याजी ने दिलचस्पी से उसकी आंखों में झांका। उसे सर पटाकर नजरें झुका ली। अमीन प्लेट में चावल डाल दो। लारोश ने फौरन हुक्म की तामील की। पानी भी? चावलों का नवाला मुंह में रखते उसने अगला हुक्म दिया। मुसलसल उसके गुलाब चेहरे को अपनी नज़रों के सार में लिए हुआ था। उसकी नज़रों की तपिश से घबरा कर वो अपने शंगरीफी
ہونٹ پہ چلنے لگی. وہ بے خود سے کبھی اس کے سوکھ پڑتے ہونٹوں کو دیکھتے تو کبھی ہونٹوں سے اوپر چمکتے سیاہ تل کو. لاروش رونے والی ہو گئی. میں جاؤں زین بھائی؟ اسے بھائی کہتے اس کے لب کپ کپائے تھے. اس کے مدہوش کن حسن میں کھوئے زین نے سوالی نظر سے دیکھا. میں پوچھوں کہ میں جاؤں؟ اپنی منہ میں انگلیاں مروڑتے اسے پانی بھری آنکھوں سے اس سے پوچھا. اس کا سندوری چہرہ سرخ ہوا تھا. اس کی مشکل سمجھ گیا. وہ کم سن کے لیے جیسی نو خیز لڑکی اس کی نگاہوں کی وافتگی اسے گھبرا گئی تھی. ہاں یہ لے جاؤ بس، میں کھا چکا ہوں. دل پر پہرے بٹھاتے ہوئے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے بولا. اسے منٹوں میں برتن سمیٹے تو پھرتی سے کچن میں چلی گئی. لاروش کو اپنے چہرے سے آگ نکلتی محسوس ہوتی. اسے اپنے کمرے میں آ کر آئینہ دیکھا تو اسے خود پر حیرت ہوئی. آج اس کا چہرہ زرد نہیں تھا بلکہ چہرے پر گلال بکھرا پڑا تھا. گلابی پڑتے چہرے سے نگاہیں ہٹ چڑھاتے ہوئے بیڈ پر آ بیٹھی. دل بری شدت سے دھڑک رہا تھا. دوسری جانب زین احمد نیازی کی بھوک پیاس سب مٹ چکی تھی. صبح سے بھوکا تھا مگر لاروش کو اپنے قریب پا کر بے خود سا ہو چکا تھا. مضبوط اعصاب کا مالک شخص لاروش نیازی کے سامنے چاروں شانے چت ہو چکا تھا. مس نادیہ اپنی پاٹدار آواز میں وائٹ بورڈ پر مارکر کو گھسیٹے فزکس کی کلاس لے رہی تھی. وائٹ بورڈ پر بنی ڈائیگرام کو غائب دماغی سے دیکھتے ہوئے جانے کون سی دنیا میں گم تھی. اس کی دائیں طرف پہلی رو میں بیٹھے مغیث زمدانی کی نظر بارہا اس کے پریشان چہرے کا طواف کری تھی. تبھی اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اسے غائب دماغی سے اس کی جانب دیکھا تھا. بس یہی وہ لمحہ تھا جب مس نادیہ کی نظر لاروش نیازی پر پڑی. وہ کافی دیر سے اس کی غائب دماغی نوٹ کرتی. لاروش نیازی؟ انہوں نے اسے اپنی پاٹدار آواز میں مخاطب کیا. وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی. جی مس، بدہوا سے اکلاتے بولی. یہاں آئے اور آج کا لیکچر ڈیفائن کرے. سنجیدگی سے گویا ہوئی. لاروش کی ہتھیلی میں پسینہ اتر آیا. لرسی ٹانگوں سے وائٹ بورڈ تک آئی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے مار کر تھاما. پوری کلاس اس کی طرف متوجہ ہو گئی. مغیث زمدانی کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی. ہمیشہ وہ مغیث کی انسلٹ کیا کرتی تھی، آج خود اس کی انسلٹ ہونے والی تھی. فزکس تو ویسے اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی. آج تو بدقسمتی سے ایک لفظ بھی سمجھ نہ پائی تھی. ایک نظر وائٹ بورڈ پر دیکھنے کے بعد اسے دوسری ملتجی نظر مس نادیہ پر ڈالی مگر ان کے چہرے پر چھائی سختی بتا رہی تھی کہ اسے کوئی رعایت نہیں دیں گی. سوری مس. آنکھوں میں امڑتے پانی کو حلق میں اتارنے کی ناکام کوشش کرتی وہ بھیگے لہجے میں بولی. گیٹ لاسٹ. وہ سخت لہجے میں بولی. مس سوری پلیز. وہ میں نہیں. آئی سیڈ گیٹ لاسٹ آؤٹ آف مائی کلاس. وہ چلائی تھی. لاروش نے سہم کر نگاہیں جھکائی تھی اور اپنا بیگ لے کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کلاس سے باہر نکلی. کب سے رکے ہوئے آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے. آنسو صاف کے بنا وہ تیزی سے کوریڈور پار کرتی سیڑھیاں اترنے لگی. تبھی کوئی اس کے ہم قدم ہوا تھا. آج تو آپ کی بہت انسلٹ ہو گئی لاروش جی. سچی مجھے بہت افسوس ہوا. مس نادیہ کو اتنی سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا. آئی فیل ریئلی سوری فار یو. لہجے میں ہمدردی کا عنصر پیدا کرتے دھیمے لہجے بولا. لب بھیج کے لاروش ایک پل کو رکی تھی. پلٹ کر سخت نظروں سے اسے گھورا. ایک پل کو محبوط رہ گیا. اس کا رویا رویا سرخ چہرہ بے حد دلکش و ملائم دکھ رہا تھا. مغیث زمدانی کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی. اسے اپنی بدلتی کیفیت سے پریشان ہو کر دل پر ہاتھ رکھ لیا. یہ اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا. کسی لڑکی کو روتے دیکھ کر اس کا دل اس انداز میں دھڑکا تھا ورنہ وہ کتنی لڑکیوں کو اپنے لیے روتا دیکھ بھی چکا تھا اور اس سے پوچھ بھی چکا تھا. اسے لاروش کی جانب دیکھا. جواب وہاں نہیں تھا. وہ تو اپنے دوستوں سے لگائی گئی شرط کی خاطر اس لڑکی کو جیتنا چاہتا تھا مگر اب جو دل کی حالت بدلی تھی اس کا کیا کرتا. وہ سرحد سے اس کے پیچھے لپکا تھا. لاروش میری بات سنیے. اس کے قریب پہنچے ہوئے بیتاب سے کہہ رہا تھا. لاروش پلیز لسن. مگر جب وہ نہ رکی تو مغیث نے اسے کلائی سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ سے بات کر رہا ہوں میں. پہلے ایک غصے میں تھی. اس کو یوں ہاتھ پکڑنے پر اشتعال کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں اٹھی تھی. اگلی پر اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور مغیث زمدانی کے چہرے پر نشان چھوڑتا اسے سرخ کر چکا تھا. تم جیسے انسان کی ہر بات کا جواب صرف ایک تھپڑ ہے. ایک جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرواتے سرد لہجے میں بولی تھی. اور آج تم نے میرا ہاتھ پکڑنے کی جرت کر لی. اگر آئندہ تم نے ایسی غلطی کی نا تو تمہارا ہاتھ توڑ دوں گی. شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتی وہ کوئی ظالم پری لگ رہی تھی. بت بنے مغیث نے لمحہ خود سے دور ہوتی لاروش نیازی کو دیکھا. محبت جیسی چیز پہ یقین نہیں رکھتا تھا. وہ چھوٹی عمر سے اپنے دوستوں سے شرطیں لگا کر لڑکیوں سے دوستی کیا کرتا تھا. ان کے جذبات سے کھیلتا پھر انہیں چھوڑ دیتا. کچھ کو اس کی ہائٹ پسند، کچھ کو اس کو دلکش آواز تو کچھ کو اس کو پیسہ اٹریکٹ کرتا تھا. مگر مغیث زمدانی کی لڑکی محض تھرل تھی. لاروش نیازی بھی اس کے لیے ایک چیلنج ہی تھی مگر یہ چیلنج اسے بہت مہنگا پڑ رہا تھا. وہ لڑکی کسی صورت اس کے جھانسے میں نہیں آتی بلکہ الٹا آج اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر گئی تھی. مگر اس سے پہلے کہ اس کی سرمئی آنکھوں کا اسیر ہوتا اس کے تھپڑ نے مغیث زمدانی کے 14 طبق روشن کر دیے تھے. اس کا بس یہ چل رہا تھا کہ لاروش نیازی کو جلا کر بھسم کر دے. اس کا شاطر دماغ تیزی سے جال بن رہا تھا کہ اب کیسے اور کون سا انداز اپنائے کہ لاروش نیازی اس کی اسیر ہو جائے. مگر وہ بیوقوف انسان اس بات سے انجان تھا کہ وہ تو پہلے کسی اور کی اسیر ہو چکی تھی. تو سفر میرا ہے، تو ہی میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل. تو میرا، تو ہی دعا میں شامل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل. دھیمے سروں میں ارجیت سنگھ کی آواز اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی. کمرے میں نیم اندھیرا کیے آنکھوں پر بازو باندھے ہوئے بیڈ پر لیٹی زین احمد نیازی کوئی سوچ رہی تھی. تبھی کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھل کر رانا اندر آئی.
مگر اندر کا خوفناک ماحول رومانٹک سون کے بولس کو اپنی جگہ رک گئی۔ اس کی موجودگی محسوس کر کے لاروش اٹھ بیٹھی۔ ہاں، کس کے بنا گزارا مشکل ہے؟ کس کی یاد میں بھری دوپہر میں لاروش میڈم کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھی ہے؟ آنکھوں کو مٹکاتے ہوئے رانا نے اسے چھیڑا۔ لاروش نے ہاتھ بڑھا کر گانا بن کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پہلی بات میں بیٹھی نہیں، لیٹی ہوئی تھی۔ دوسری بات، اگر تمہارا چھوٹا سا دماغ اس بلیک مین کی طرف جا رہا ہے تو اسے واپس لے آؤ، کیونکہ ایسا ویسا کوئی سین نہیں ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ رانا کا اشارہ مغیث کی طرف ہے، اسی لیے بنا گھبرائے اس نے جواب دیا، بلیک مین کو چھوڑو، ابھی تو تمہیں وائٹ مین نے یاد کیا ہے۔ رانا نے سیریس ہوتے اسے اطلاع پہنچائی۔ وائٹ مین؟ اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ او یار، بھائی بلا رہے تمہیں، پرنسپل کی کال آئی ہے ان کے پاس، آج تمہیں خیر حاضر تھی نا، سو آئی تھنک تمہاری کمپلین آئی ہے بھائی کے پاس، اب جلدی سے پہنچے سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے۔ مگر میں تو گئی تھی آج، تمہارے ساتھ ہی تو گئی تھی کمینی۔ لاروشا پریشان ہوتے سے یاد رہی۔ ہاں تو تم غیر دماغی طور پر غیر حاضر تھی نا، میں کب جسمانی طور پر غیر حاضر کی بات کر رہی تھی؟ اس کے ہوائیہ اڑتے چہرے کو دیکھ کر اسے چڑھا رہی تھی۔ لاروش کی جان پر بنائی، رانا کی بچی ساری بات پتہ ہے تو پہلے کیوں بجوا رہی ہو؟ اس کے تب جانے پر رانا کھلکھلا کر سی، یا جسٹ ریلیکس بھائی، کون سا تمہیں کھا جائیں گے، بس سر جھکا کر اپنی ڈانٹ سن لینا، پھر ہمیشہ کی طرح سو لکھ کے واپس آ جانا۔ اب تم جاؤ، شاباش، اتنے میں سانگ سنتی ہوں۔ اسے کندھوں سے پکڑ کر دروازے کی طرف دھکیل کر رانا نے نیو سانگ لگا لیا۔ منہ بسورتے ہوئے لاؤنج میں چلی آئی، جہاں وہ لارڈ صاحب ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ اسے مدد کی نفیسہ بیگم کو آس پاس تراشنا چاہا، مگر شاید وہ سو رہی تھی۔ ایسا ایسا چلتی ان کے سامنے آ کر ٹیک گئی۔ آپ نے بلایا زین بھائی؟ لہجہ کپکپاتا ہوا تھا اس کا بھائی کہنا۔ پہلی بار زین احمد کو بے حد برا لگا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے پوائنٹ پر آیا، پھر اس کے لیچر میں کیا ہوا تھا آج؟ زین احمد بات کا آغاز کر چکا تھا۔ کچھ بھی نہیں، اس نے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ کچھ ہوئے بنا تو میں ٹیچر نے کلاس سے باہر نکال دیا۔ لاروش کو سمجھنا کہ اسے کیا جواب دے، اب اسے کیا بتاتے کہ اسی کی وجہ سے فارغ دماغ ہوتی جا رہی ہے۔ پرنسپل کا کہنا ہے کہ تم نے ٹیچر کا لیکچر نہ صرف اگنور کیا بلکہ فزکس میتھس میں بھی آج کل تمہاری کارکردگی کافی خراب ہے، اور اگر تمہارے یہی حالات رہے نا تمہارا ایڈمیشن نہیں بھیجیں گے۔ وہ ایک پل کو رکا تھا، اس کے تاثرات دیکھنے کو اس کی طرف دیکھا تھا، مگر وہ سر جھکائے انگلیوں میں روڑ رہی تھی۔ سفید ہاتھوں میں اس تشدد سے سرخائی سی گھلنے لگی تھی۔ زین احمد نے نگاہ چرا لی، چاہتے ہوئے بھی اپنا لہجہ سخت نہیں کر پا رہا تھا۔ خود کو کمپوز کرتے دوبارہ گویا ہوا، مجھے فائنلی بتا دو کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ میں تمہیں پڑھانے بیٹھا ہوں تو میرے سامنے تم یوں سر لاتے ہو جیسے جتنا میں تمہیں پڑھاتا ہوں اس سے زیادہ کی سمجھ تمہیں لگی ہے۔ کالج میں تمہاری کارکردگی اتنی خراب ہے کہ تمہارے پرنسپل کی 2 بار کال آ چکی میرے پاس۔ میں تمہیں فائنلی بتا رہا ہوں لاروش کہ اگر تمہارے فائنل ٹیسٹ ٹھیک نہ ہوئے ہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی سنگین دھمکی پر لاروش نے احتجاجاً اسے دیکھا، جس کے چہرے کے سر تاثرات اس کی سنجیدگی کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ واقعی اس کی تعلیمی کارکردگی کا سن کر پریشان ہو چکا تھا۔ جانتا تھا کہ لاروش ذہنی طور پر کند ہے، مگر اس کی اتنی کمپلیس پہلے کبھی اسے نہیں ملی تھی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ سنا ہے تم نے؟ زین نے اپنی نظر اس پر جمائی۔ جی سن لیا ہے، آنسو پیتے اسے بمشکل جواب دیا۔ کم بخت کی محبت بھی اسی جلاد سے ہونی تھی۔ کلس کر سوچے اٹھ کھڑی ہوئی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زین کی پرسوچ نظر نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ اچانک اسے وہ سانولا دلکش سا لڑکا یاد آیا تھا جو زین لاروش کے ساتھ تھا۔ کیا اس کی وجہ سے اسے آگے وہ سوچ نہیں پایا تھا؟ وہ لڑکی اس کے لیے اہم ہو چکی تھی، شاید بہت زیادہ اہم۔ وہ کسی صورت اس سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ کچھ دن اور سرکے تھے۔ جنوری کی خوبصورت شام میں اب ساتھ بارشیں آنے لگی۔ رانا اور لاروش کچن میں گھسی پکوڑے سموسے تل رہی تھی، جبکہ زین سمیت دونوں کی امیاں بی جان کے کمرے میں سر جوڑے بیٹھی تھی۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی گھر میں ایک نیا موضوع بھی چڑھ گیا۔ رانا کے لیے بہترین پروپوزل آیا تھا جس پر سب زور و شور سے غور کر رہے تھے۔ لڑکا زین احمد کے آفس مینیجر کا بیٹا تھا اور حال میں CSS کر کے DSP کے عہدے پر فائز ہوا تھا۔ شاہزل ایک قابل اور ایماندار آفیسر تھا۔ اس کی انہی خوبیوں سے متاثر ہوتے ہوئے زین نے اس کا پروپوزل بی جان کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو برخودار لڑکا DSP ہے؟ بی جان نے دھیمے لہجے میں دریافت کیا۔ جی بی جان۔ عمر کیا ہے لڑکے کی؟ 24 سال، وہ فرما برداری سے جواب دیا تھا۔ یعنی خود سے 2 سال چھوٹی بہن کے لیے تم نے خود سے 2 سال بڑا لڑکا ڈھونڈ لیا؟ بی جان کے حساب کتاب پر اس کے لب پر دھیمی مسکراہٹیں رقص تھیں، جبکہ خاموش بیٹھی فرحانہ اور نفیسہ بیگم نے ایک دوسرے کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہی یہ اماں جی کو کیا ہو گیا؟ مگر اماں جی، لڑکی کی عمر کے زین کی عمر سے کیا تعلق؟ رانا کے لحاظ سے لڑکی کی عمر بالکل ٹھیک ہے، نفیسہ بیگم نے بولنے میں پہل کی۔ میں تعلق کی بات نہیں کری چھوٹی بہو، دراصل میں چاہتی ہوں کہ زین کی شادی بھی رانا کے ساتھ ہی کر دی جائے۔ ایک بیٹی جائے تو دوسری آ جائے تو گھر میں ویرانی نہیں ہوگی۔ مسکراتے ہوئے صفیہ بیگم نے اصل بات کی دونوں بہوؤں کے چہرے پر تمانیت بھری مسکراہٹ جاگی، جبکہ زین احمد نیازی نے ان کا ارادہ سن کر احتجاجاً ان کی طرف دیکھا۔ ہمیں اسے دیکھنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میری جان۔ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو آپ ہمیں بتائیں، ورنہ ہم خود آپ کی لڑکی ڈھونڈ لیں گے۔ مکمل سنجیدگی سے بول رہی تھی، جبکہ فرحانہ اور نفیسہ بیگم کے چہرے پر پہلی خوشی ان کے بی جان سے متفق ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے بی جان؟ شادی بھی ہو جائے گا، آپ پلیز ابھی میری شادی کسی کا مت چھیڑیں۔ اصلی سنجیدگی سے اسے صفیہ بیگم کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ذہن میں نے آپ کو بات ٹالنے کا نہیں کہا، جو کہا ہے اس پر غور کریں۔ ان کے لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ اماں جی ٹھیک کہہ رہی بیٹا، تم رانا سے بڑے ہو، اصولاً تمہاری شادی پہلے ہو جانی چاہیے تھی، مگر اب میں
تمہارا انتقال برداشت نہیں کروں گی۔ فرحانہ بیگم نے بھی اسے سمجھایا، ابھی پلیز، میں کون سے کام کر رہا ہوں، مگر ابھی نہیں، ابھی میں شادی کے لیے مینٹلی طور پر ریڈی نہیں ہوں۔ چچا پلیز آپ انہیں سمجھائیں۔ آخر میں اسے نفیسہ بیگم کو درمیان میں گھسیٹا، بیٹا میں تو خود تمہارے اعتراض پر حیران ہوں، لڑکے تو شادی کے نام پر خوش ہو جاتے اور تم ٹال رہے ہو۔ انہوں نے مسکراتے لہجے میں اسے چھیڑا۔ نفیسہ بیگم کو یہ خوبرو سنجیدہ سا نوجوان بہت عزیز تھا۔ ان کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا، ہمیشہ ذہن نے ہی بیٹوں والی ذمہ داری نبھائی تھی، ان کا پیار بھی سمیٹتا آ رہا تھا۔ چچی آپ بھی، وہ احتجاجاً چلائے، جبکہ تینوں خواتین اس کی بے بسی پر ہنس پڑی۔ تبھی کمرے کا دروازہ ذرا سا کھول کر لاروش نے اندر جھانکا۔ اگر آپ کا سب کی اجازت ہو تو چائے لے آؤں؟ مسکراتے لہجے میں اس سے دریافت کیا تھا۔ بیچارے نے مسکرا کر اس بات پہ سر ہلا دیا تھا۔ زین، اب میں آپ کو کوئی جواز نہیں سنوں گی، آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے، خوب سوچ لیں، اگر کوئی لڑکی پسند ہے تو مجھے بتا دیجیے گا، وگرنہ 2-3 لڑکی میری نظر میں ہے، میں خود آپ کے لیے لڑکی پسند کر لوں گی۔ صفیہ بیگم نے قطعیت سے فیصلے سلایا۔ مگر بی جان، اتنی جلدی کہاں ہے؟ آپ بتا تو رہے کہ لڑکے والے 1 ماہ کا وقت دے رہے ہیں، تو پھر 1 مہینہ بہت ہوتا ہے خود کو مینٹلی تیار کرنے کے لیے۔ آپ اب آرام سے 1 ہفتے کے اندر مجھے لڑکی کے بارے میں بتائیں، ورنہ میں خود دیکھ لوں گی۔ بی جان کے فیصلے نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ شکست خوردہ سے سر جھکا کے اس کے پسپا اختیار کرنے پر دونوں بہو نے ساس کو ویل ڈن کا اشارہ کیا، مسکرا دی۔ تبھی دروازہ کھول کر رانا ہاتھ میں چائے ٹرے لیا اندر آئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے پکوڑے سموسے کی پلیٹیں ہاتھ میں لے لاروش بھی اس کے ہم قدم تھی۔ بی جان نے جانسار نظر سے اپنی دونوں پوتیوں کو دیکھا۔ لاروش نے سنجیدگی کی تصویر بنے زین احمد کی طرف دیکھا، اس کے وجہ چہرے پر تفکر کے اثرات تھے۔ لاروش کو تشویش ہوئی۔ اپنا چائے کا کپ لے کر دونوں گھسیٹ کر بیٹھ کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ لاروش کی نظر گائے بگائے زین احمد کے لڑکے چہرے کا احاطہ کری، تبھی اسے نظر اٹھا کر لاروش کی جانب دیکھا۔ نظروں کا تصادم زبردست ہوا تھا۔ لاروش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، چہرے پر ازلی سنجیدگی کا عنصر لیے اسے بغور تک رہا تھا۔ جانے کہ وہ جب بھی لاروش پر غیر دانستگی میں بھی نظر ڈالتا تو اس کی بے قرار نظر لاروش کے سیاہ دل پر اٹک کر پلٹنا بھول جاتی تھی، اسے وہ دل بارہا اپنی جانب متوجہ کرتا تھا۔ اب بھی زین کو یک ٹک اپنی جانب دیکھتا پا کر اسے فوراً نظر چکا لی تھی۔ اس کے یوں نظر چکانے پر زین احمد کے لب دلکشی سے مسکرائے تھے، جبکہ ان دونوں کے تاثرات کا جائزہ لیتے صفیہ بیگم زین احمد کو مسکرانے پر بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ ان کا اکڑو پوتا جو بھولے بھٹکے فقط ان کے سامنے مسکراتا تھا، جو لاروش کو نظر چرانے پر مسکراتا تو یقین کوئی خاص بات تھی۔ انہوں نے دل میں اس خاص بات کو جاننے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ فرحانہ نفیسہ بیگم بے جان سے پاکستانی ڈراموں کی بابت دریافت کرتے ہنس رہی تھی۔ رانا بھی لاروش کے کان میں گھس کر مغی سمجھانے کی باتیں کر کے اس کا خون جلا رہی تھی۔ بس ایک زین احمد تھا جو گھونٹ چائے کو حلق میں اتارتے خاموش تھا۔ البتہ اس کی بولتی نگاہیں بار بے بس ہو کر لاروش کے دلکش سراپے کا طواف کری تھی۔ جس سے نگاہ جھکا کر بیٹھی لاروش تو شاید انجا تھی، مگر بیچے کی زیرک نگاہ سے اس کی چوری چھپی نہ رہ سکی۔ دونوں بہو سے گفتگو کرتے ان کے لب بار مسکرا رہے تھے۔ رانے کی بچی بات پک گئی ہوگی اور مجھے کاروکار خبر بھی نہیں لگنے دی۔ شہزاد کی والدہ وفات پا چکی تھی، سو اس کے والد اور بڑی بہن رانا اور شہزاد کی بات پکی کرنے آئے تھے۔ وہ لوگ تائی کے پوشر میں بی جان کے کمرے میں بات پکی کر کے محفل جمع بیٹھے تھے۔ جب تک لاروش کا خبر ہوئی تب تک بات بن چکی تھی، سو وہ فوراً کمرے میں چھپی رانا پر جا کر جھپٹی تھی۔ مجھے تو خود کل رات پتہ چلا تھا، مجھے لگا تمہیں پتہ ہوگا، اس کا خطرناک تیور دیکھ کر رانا ہکلائی۔ اچھا، مجھے کیا تمہارے فرشتوں نے آ کر خبر دی تھی جو مجھے پتہ ہوتی؟ آنکھیں پھیلاتے ہوئے اس کی طرف لپکی۔ رانا پھرتی سے بیٹھ کے دوسری جانب اتر کر کھڑی ہو چکی تھی۔ تمہیں یہ بتاؤ تمہیں غصہ کس بات کا ہے؟ میری بات پکی ہونے کا یا تم سے پہلے میری بات پکے ہونے کا؟ اس کے لہجے میں واضح شرارت تھی۔ لاروش تب گئی تھی۔ کمینی انسان، ایسا سمجھے ہوا ہے تم نے مجھے؟ لاروش گھوم کر اس کی طرف آئی تھی۔ رانا فوراً بیڈ پر چڑھ کر دوسری طرف جا کر کھڑی ہو چکی تھی جہاں لاروش کھڑی تھی۔ آج تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم بچ کر دکھاؤ۔ ایک تو مجھ سے چھپایا، اوپر سے مجھے پر الزام لگا رہی ہو، کمینی کہے گی۔ وہ دوبارہ رانا کی طرف آئی تھی۔ اس سے بچنے کو رانا کبھی بیٹھ کے ایک طرف ہو جاتی تو کبھی دوسری طرف۔ کہی کہ نہیں، یہی کیوں؟ رانا نے ہنستے اسے مزید تپایا تھا۔ آخر اس بھاگے سے تنگ آ کر لاروش نے بیڈ پر چڑھ کر اسے کوشچنز مارنا شروع کر دیے۔ کمال باہر سے کوشچنز کیچ کر رہی تھی، تھک کر لاروش بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ بیڈ کی چادر ایک سائڈ سے لٹک کر زمین کو بوس سے دے رہی تھی۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر رانا ہنستی چلی گئی۔ شرم کر لو تھوڑی، اگر باقی بچی ہے تو۔ شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے، محترمہ کی یہاں دانتوں کی نمائش کروانے جا رہی ہے۔ اسے ہنستے دیکھ کر لاروش خود بھی ہنس پڑی اور مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ جب تمہاری ہوگی نا تب تمہارے بھی یوں ہی نکلیں گے۔ اس کے پاس لیٹے ہوئے رانا نے ہنسی دباتے سے جواب دیا۔ صحیح دانت تو تمہارے کل نکلیں گے جب مریم کو اس بارے میں پتہ چلے گا۔ لاروش نے اسے سنجیدگی سے دھمکی دی۔ اس سے میری صبح بات ہوئی ہے، میں نے اس کو بتا دیا، وہ بہت خوش ہے۔ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے اس نے اپنی بات پوری کرتے کمرے سے دوڑ لگا دی۔ غصے سے لال چہرے لیے لاروش اس کے پیچھے لگ گئی۔ یعنی کہ اب تو حد ہی ہو گئی ہے، ایک گھر میں رہتے اسے جس بات کی خبر تک نہیں تھی وہی بات مریم کو پتہ لگ چکی تھی۔ مسلسل ہنسی اور رانا نے نیچے کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ لاروش اس کے پیچھے بھاگ گئی تھی، مگر ہائے رے قسمت،
رانا تو لاروش کے کمرے میں جا گھسی، جبکہ آخری سیڑھی سے نیچے اترتی لاروش اوپر کی طرف آتے زین احمد سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ اس کا زبردست تصادم سے لاروش کا اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اسے گرنے سے بچانے کے لیے زین نے اس کے بازو کو تھام لیا، اس کے سینے پر سر ٹکایا، وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی تھی۔ لاروش کو گمان ہوا اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا، لیکن نتھوں میں گھسی ڈارک نائٹ کی دل فریب مہک نے اسے احساس دلایا کہ مقابل زین نیازی ہے۔ دل بے ہنگم انداز میں دھڑک اٹھا، دھڑکن اس قدر تیز ہوئی تھی کہ اسے لگا جیسے زین وہ دھڑکنیں سن لے گا۔ سو فوراً اس سے دوری، مگر اس کے گداز وجود کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالے کھڑا زین احمد رد عمل کے تیار نہیں تھا۔ سو فوری طور پر اپنے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی نہ کر سکا۔ اس سے لمس سے گھبرا کر لاروش نے متوش ہو کر اس کی جانب دیکھا، جو اس کی اس قدر قربت پر مدہوش اس کے لال ٹماٹر چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں جذبوں کی آنچ تھی، مگر لاروش نیازی اتنی عقل کل کہاں تھی جو کچھ سمجھتی؟ وہ تو خود اس کی گرفت سے بوکھلائی ہوتی شور مچاتی دھڑکن کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اور کچھ اسے ذہن سے ڈانٹ کھانے کا ڈر تھا۔ سوری، وہ میں رانا کے پیچھے اسے اپنی صفائی دیتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہونے کی کوشش کی۔ اب کی بار کامیاب ہی رہی تھی، کیونکہ زین نے اس کے بازو اپنی گرفت سے آزاد کر دیے تھے۔ زین نے ہماری بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کیا تھا اور اس بات پر سر ہلاتے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ لاروش نے فوراً اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ ریلنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے زین کو شدت سے احساس ہوا کہ اب اسے بیجان سے لاروش کے لیے بات کر لینی چاہیے۔ ویسے بیجان کے لیے ایک ہفتے کا ٹائم پورا ہونے میں 2 دن باقی تھے۔ لاروش کے متعلق سوچتے اس کے لب مسکرائے تھے۔ بازاروں کے چکر بڑھ چکے تھے۔ لاروش اور رانا ایک دن کالج جاتی، 3 دن چھٹیاں کرتی۔ اس محل میں مریم برابر کی شریک تھی، روز ابایا پہن کر ان کے گھر آٹے پکتی، پھر وہ تینوں ہوتی ان کی خوشخبریاں۔ ابھی بھی نفیسہ بیگم، فرحانہ بیگم شاپنگ کے سلسلے میں گھر سے باہر تھی، جبکہ وہ تینوں رانا کے کمرے میں ڈیرہ جمع کافی کے سپ لیتی، آپس میں اونگی بونگی ہانک رہی تھی۔ یار ویسے تمہاری شادی میں رونق لگائے گا کون؟ مجھے تو امی رات میں یہاں رکنے نہیں دیں گی، مریم نے سنجیدگی سے اپنا مسئلہ بتایا۔ لو، ایسے نہیں رہنے دیں گے، ہم خود بات کریں گے آنٹی سے، پورے 1 ہفتے پہلے یہاں آؤ گے اور تم بس۔ رہنے کے بجائے لاروش نے جواب دیا، جس کے آواز میں مونگ پھلی کھاتے ہوئے رانا نے زور و شور سے سر ہلایا۔ یار میں تو خود آنا چاہتی ہوں، مگر بس اللہ کرے امی مان جائیں۔ فکر مت کرو، ان کو منانا ہمارا کام ہے، رانا نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ لیکن میری بات کان کھول کر سن لو تم دونوں، یہ کام مت کرنا کہ میں یہاں رہنے اور تم دونوں اپنے کزنس کے ساتھ مل کر مجھے اگنور کرنے لگ جاؤ۔ مریم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا، جس پر دونوں کھلکھلا کر ہنسی۔ تم نے کیا ہمیں اتنا بے مروت سمجھا ہوا ہے، ایڈیٹ؟ لاروش نے اس کو گھورا۔ اس کی فکر میں تم مت گھولو، لاروش کے بس ایک ہی ماموں ہے، وہ بھی آؤٹ آف کنٹری ہیں، سو وہ تو نہیں آنے والے۔ میری 2 خالائیں وہ کراچی ہوتی ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ خالہ کی بیٹی کو مجھے بالکل بھی نہیں بنتی۔ مشکل ہے کہ خالہ اپنی بیٹی کو یہاں لے کر آئے، سو ریلیکس کرو، یہ مونگ پھلی کھاؤ، کراری ہے۔ اسے تفصیل بتاتے ہوئے رانا نے آخر میں اس کی طرف مونگ پھلی کی پلیٹ گھسکائی۔ مریم نے مطمئن ہو کر مونگ پھلی کا دانہ منہ میں رکھا۔ ویسے ان کی تم سے نہیں بنتی ہے، تمہاری ان سے نہیں بنتی، مریم نے یوں ہی بات بڑھائی۔ جس کی بھی نہ بنے، بات تو ایک ہی ہے، تمہاری اور میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ فرضی کالر کھڑے کرتے ہوئے رانا کے بجائے لاروش نے جواب دیا، جس پر مسکراتے رانا نے اس بات پہ سر ہلایا۔ یہی سمجھ لو کہ میری نہیں بنتی، عجیب سی ہے سب کی سب، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں نئے فیشن کرتی رہتی ہیں۔ رانا نے ناک چڑھاتے اپنے دلی جذبات ان دونوں پر عیاں کیے تھے۔ پھر تو میں کہتی ہوں کہ آ ہی جائے، میں بھی تو دیکھوں کہ کیا چیز ہے یہ کراچی کی لڑکیاں۔ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں گھماتے اس نے پرتجسس انداز میں تائیدی انداز میں لاروش کی جانب دیکھا، اسے مسکراتے کندھے اچکائے۔ او ہیلو، لڑکیاں ہی ہیں، آسمان سے اتر کوئی تیسری قسم کی مخلوق نہیں ہے جو تمہیں دیکھنے کے لیے یوں اتاولی ہو رہی ہو۔ منہ بناتے ہوئے رانا نے اسے گھر کا وہ منہ بسورتے کافی کا سپ لینے لگی۔ اوہ مجھے یاد آیا، سر پر ہاتھ مرتے مریم اچھلی۔ کیا؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولی۔ آج کالج گئی تھی میں، مغیث تمہارا پوچھ رہا تھا۔ مریم نے اپنی طرف سے بہت اہم خبر سنائی تھی۔ لو جی، خدا پہاڑ اور نکلی چونٹی، رانا نے اپنی مرضی ترمیم کرتے ہوئے مثال دی، جبکہ لاروش نے مریم کو گھوری سے نوازا، جس پر بکڑ پڑائی۔ یار پوچھ رہا تھا تمہارا تو اب میں کیا تمہیں نہ بتاتی، اسے معصومیت ظاہر کی۔ تمہیں پتہ نہیں کہ مجھے اس کا ذکر نہیں پسند، پھر بھی تم کمینگی دکھانے سے باز نہیں آتی، لاروش نے شکوہ کیا تھا۔ یار اب تو میں خود بھی اس کے ذکر سے بیزار ہو چکی ہوں۔ ویسے سچی جس انداز میں تم نے کہا تھا نا کہ اوہ مجھے یاد آئے، میں سمجھی کہ شاید واقعی کوئی کام کی بات یاد ہے تمہیں، مگر مغیث کی بات سن کر کے تم نے ثبوت دیا کہ تمہاری یہ تربوز جتنا صرف واقعی خالی ہے۔ رانا نے ہنستے ہوئے اس کی بے تک کی بات کرنے پر ذلیل کیا، جس پر مریم نے برا منانے کے بجائے کھسیانی سی ہنسی ہنس کر دانتوں کی نمائش کرائی۔ اچھا وہ میں کہہ رہی تھی کہ مریم کافی بات نہیں تھی، پھر سے شروع ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف زین احمد نیازی پیجا کے ادارے میں سر جھکا بیٹھا تھا۔ میں نے آپ کو 1 ہفتے کا وقت دیا تھا زین، 15 دن ہونے کو آ رہے ہیں، اب تو مجھ سے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی، اس کا مطلب آپ کو کوئی لڑکی پسند نہیں ہے؟ اس کے جھکے سر کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آپ کو کس بات کی جلدی بھی جان؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اور اتنی جلدی تو بالکل بھی نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ لاروش کی اسٹڈی کمپلیٹ ہو جائے، یہی سوچ کر وہ بھی بیجا سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ اس جون میں 23 سال کے ہو جائیں گے آپ، اور کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ میں اپنی ایج کے لحاظ سے جلدی کی بات نہیں کر رہا بیجان، میں رانا کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ 20 دن میں تو رانا کی شادی مینیج کرنی مشکل، آپ میری شادی کا بوجھ بھی میرے ناتوا کندھوں پر ڈالنا چاہ رہی ہیں۔ مسکین سی صورت بناتے ہوئے اس نے انہیں قائل کرنا چاہا تھا۔ 20 دن بہت ہوتے ہیں میری جان، اور آپ اس سب کی فکر مت کریں، سب مینیج ہو چکا ہے۔
ایسے کیسے مینیج ہو گیا سب؟ لڑکی تو ہے ہی نہیں کوئی، کس سے کروائیں گی میری شادی؟ اس نے ضد ہوتے ہوئے بے بسی سے پوچھا۔ تو یعنی آپ شادی کے رضامند ہیں؟ صفیہ بیگم کے چہرے پر خوشی کا رنگ پھوٹ پڑے تھے۔ لڑکی ہوگی تو رضامندگی دوں گا نا، اس نے ہنستے ہوئے انہیں ٹالا۔ صفیہ بیگم نے دل ہی دل میں ہنسے زین کی نظر اتاری جو شادر و نادر ہی ہنستا تھا۔ لڑکی کی فکر آپ مت کریں، میں اپنی لڑکی پسند کر چکی ہوں، مطمئن انداز میں اطلاع دیتے ہوئے انہوں نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ فوراً الرٹ ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ کونے میں لڑکی؟ بس لمحہ لگا تھا اور اس کی رگ رگ میں بے چینی سما گئی۔ اگر بیجا نے واقعی کوئی لڑکی پسند کر لی تو کیا کرے گا وہ؟ کیا انکار کر پائے گا؟ اس نے بے چینی سے اپنے گھنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ لاروش، میں نفیسہ سے لاروش کے لیے بات کر چکی ہوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اسے زندگی کی ریوی سناتے ہوئے بیجا نے اس کی جانب دیکھا جس کے چہرے کے رنگ بہت تیز سے بدلے تھے۔ سے آنکھوں کی چمک بڑھ چکی تھی جبکہ ہونٹوں کی تراش پہ کھلنے والی مسکراہٹ بہت دلکش تھی۔ پوتے کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھ کر اندر تک مطمئن ہو گئی تھی۔ کہاں گم ہو گئے آپ زین؟ میں نے پوچھا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ مسکراہٹ لبوں میں دباتے ہوئے انہیں سنجیدگی کا لبادہ اوڑا۔ جب آپ چچی سے بات کر ہی چکے تو بھلا میرے پاس اعتراض کرنے کا کیا آپشن؟ ان کی جانب دیکھتے وہ بھی سنجیدگی سے بولا مگر مسکاتی آنکھیں قطعی طور پر غیر سنجیدہ تھی۔ یعنی آپ کو اعتراض ہے؟ چلیے کوئی بات نہیں، میں طریقے سے نفیسہ کو انکار کر دوں گی۔ صفیہ بیگم نے اس کی شیرک دبائی تھی، وہ تڑپ اٹھا تھا۔ نہیں نہیں، انکار کیوں کرنا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ بات کر چکے تو بس ٹھیک ہے۔ نظر جھکا کر اسے دل کی بات عیا کر دی تھی، وہ کھل کر مسکرائی۔ اس کے وجیز سراپے پر نظر ڈالتے ہوئے انہیں اس پر بے ساختہ پیار آیا۔ اپنی خول میں ہر وقت بند رہنے والے پوتے کی آنکھ میں لکھی تاثان وہ کیسے نہ پڑتی جس کے ایک ایک رنگ سے وہ بخوبی واقف تھی۔ لیکن بی جان، میری ایک ڈیمانڈ ہے۔ اس نے خود کو دیکھتی اپنی عزیز جان دادی کو دیکھا جن کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اس کے دل کا حل پا گئی تھی۔ لاڈلے اب بھی کوئی ڈیمانڈ ہے؟ مسکراتے ہوئے نے زین کو مصنوعی حیرت سے دیکھا جسے کہہ رہی ہوں کہ تمہاری دل خواہش پوری کر دی، اب اس میں بھی کچھ ترمیم باقی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ صرف منگنی کر دیں، شادی لاروش کے انٹر کے بعد ہی ہوگی۔ اگر ابھی شادی ہو گئی تو اس کی اسٹڈی کا حرج ہو جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے صرف فاصلہ پل میں کیا تھا اور صفیہ بیگم تک پہنچا بھی دیا تھا۔ یہ تو پھر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے زین، اسٹڈی کا حرج ہوا تو منگنی کے بعد بھی ہو جائے گا، اور پھر رانا بھی تو شادی کے بعد ہی انٹر کمپلیٹ کرے گی، پھر لاروش کیوں نہیں؟ انہوں نے اس کی بات کو رد کرنا چاہا۔ بیجن پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، بہت مشکل ہو جائے گا بعد میں۔ انہیں قائل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ زین، اب یہ بودے جواز میرے سامنے پیش مت کریں۔ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ میں آپ کے بچوں کو گود میں کھلاؤں؟ جب قبر میں چلے جاؤں گی نا تب کیجیے گا آپ شادی۔ وہ ایک دم غصے میں آ گئی تھی، زین تڑپ کر رہ گیا۔ اللہ نہ کرے بیجان، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ کے بغیر اپنی کوئی خوشی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان کے جھری اور زدہ ہاتھ تھامتے ہوئے نرم لہجے بولا۔ تو بس اب میں انکار نہیں سنوں گی، آپ کی اور رانا کی شادی ساتھ ہی ہوگی۔ ہاتھ اس کے گرے سے لیتے ہوئے قطعیت سے بولی زین نے بے بس ہو کر سر جھکا لیا تھا۔ مگر امی اتنی جلدی؟ چند بال کو تو وہ کچھ بولے قابل نہیں رہی۔ جب یقین ہو گیا کہ اس کے کان نے کچھ غلط نہیں سنا تو دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر پہلے تو اسے نفیسہ بیگم کی جانب دیکھا، لیکن کے چہرے کے مدھم مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ زین احمد نیازی بن مانگے دعا کے طرح خدا نے اسے عطا کر دیا۔ مگر دوسرے پل اتنی جلدی اس کی بیوی بننے کے خیال سے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ کچھ اس کے نامکمل پڑھائی بھی تھی تو اسے سوال داغا تھا۔ بیٹی کو شادی جلدی کر دینی چاہیے میری جان، پھر اسی گھر میں تو رہو گی تم ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے۔ مگر امی اتنی جلدی کیا ہے؟ پلیز، میرا دل بہت گھبرا ہے، ایسے مت گئے۔ میں زین بھائی کے ساتھ کچھ وقت تو دے دے، ابھی تو میری اسٹڈی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ آپ پلیز ابھی بی جان کو منع کر دے۔ اچانک اسے احساس ہو زین نیازی کے وجود سے انکار کر رہی ہے۔ سو فوراً تصحیح کرنے کو بولی۔ اتنی جلدی نہیں، میں پہلے انٹر تو کر لوں۔ پہلے تو اسے خوشی ہوئی تھی مگر اتنی جلدی اس شخص کے ساتھ؟ اس کے پاس اس کی نظروں کے سامنے رہنے کے تصور نے اس کا دل پوری طرح دھڑکا دیا تھا۔ کیسے رہے گی وہ ہر پل اس کی نظروں کے سامنے، جس کی ایک نظر اس کی دھڑکنوں میں حشر برپا کر دیتی تھی؟ اس کی قربت کیسے برداشت کر پائے گی وہ؟ اس نے نفیسہ بیگم سے التجا کی تھی جنہیں پہلے زین کے نام پر اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھے تھے مگر اب اس کے کہے گئے الفاظ انہیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ دیکھو لاروش، میں تمہارے بیجے کی خواہش کے خلاف نہیں جا سکتی بیٹا۔ ہاں اگر تم چاہو ان سے بات کر لینا، میں ان تک تمہارا جواب پہنچا دیتی ہوں۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اسے تسلی دینے کی ناکام کوشش کی۔ انہوں نے بغور اپنی کانپتی لرزتی بیٹی کو دیکھا جو نہ صرف کم عمر تھی بلکہ کم عقل بھی تھی۔ شرم سے گلابی ہوتے گلابی مورت لگ رہی تھی۔ نفیسہ بیگم نے بے اختیار اس کی دمکتی پیشانی چوک کر اسے گلے سے لگا لیا، جس کی دھڑکنوں کا شور انہیں واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر جو شام کے وقت کمرے میں بند ہوئی تو اگلی صبح بیجا کے بلانے پر ہی کمرے سے باہر نکلتی۔ ساری رات بیٹھ پر کروٹیں بدلتے گزرتی۔ وہ روئی نہیں تھی مگر جاگنے کے پاس پپوٹے بھاری اور سرمئی آنکھوں سے سرخ ہو رہی تھی، اور نیند تو زین احمد نیازی کی آنکھوں سے بھی رات دو بار دور تھی۔ سہانے خوابوں نے اس کی سیاہ آنکھوں میں ایسا گھر کیا تھا کہ ساری رات وہ اس پریوش کے خیالوں میں کھویا رہا۔ اس رات کی تنہائی میں اکیلے ہی مسکراتا رہا اور یقیناً اپنی زندگی کے 23 سالوں میں وہ کبھی بھی اتنا خوش نہیں رہا تھا۔ فجر کے اذان ہونے پر اس نے بستر چھوڑا اور سرخ آنکھوں کو کھولتے جاگنگ کے لیے باہر نکل آیا۔ دوسری جانب صبح ہی صبح بیجا کے بلانے پر دھڑکتے دل کو سنبھالتی ہوئی سیڑھیوں چڑھ کر تائی کے پوشن میں چلی آئی۔ رانا یقیناً خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، تائیہ میں بھی شاید اپنے کمرے میں تھی، سو وہ دبے پاؤں صفیہ بیگم کے کمرے میں آ گئی۔ حسب معمول بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے گھما رہی تھی۔ لاروش چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتی ان کے قریب ہی بیڈ پر ٹک چکی تھی۔
السلام علیکم بی جان۔ سلام کرنے کا انداز وہی تھا مگر وہ شوخی منقوطی جو اس کے لہجے کا خاصا تھی۔ انہیں ایک دم تشویش سے گھیرا کہ کہیں پوتے کی خواہش کی خاطر پوتے کے جذبات کو ٹھیس تو نہیں پہنچا بیٹھی۔ وعلیکم السلام، کیسی میری بیٹی؟ انہوں نے اپنے مخصوص لہجے میں جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہوں، نظر جگہ الجھی لگ رہی تھی۔ لاروش میری طرف دیکھے بیٹا، اس کا چہرہ اونچا کرتے ہوئے محبت سے بولی۔ اس نے ضبط کرتے اپنی پانی بھری گلابی آنکھیں اوپر اٹھائی تھی۔ صفیہ بیگم کا دل کٹ کر رہ چکا تھا۔ میری جان، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ زین میرا بہت فرمانبردار بیٹا، انہوں نے میری اس خواہش پر سر جھکا دیا۔ میں آپ سے بھی یہی امید رکھتی تھی، اسے آپ کی مرضی جانے بنا یہ فیصلہ کر بیٹھی، مگر نفیسہ نے مجھے بتایا کہ آپ کو کچھ اعتراض ہے۔ اس سلسلے میں آپ بلا جھجک مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی خواہش کو اہمیت دوں۔ دل پر پتھر رکھتے انہوں نے لاروش کو حوصلہ دیا تھا، مگر حقیقتاً ان کا دل ڈوب رہا تھا کہ زین کو کیا جواب دیں گی، اسے کیسے سنبھالیں گی، جس کی آنکھوں میں انہوں نے لاروش کے نام پر دیپ جلتے دیکھے تھے۔ آپ کی خواہش پر سر جھکانا میرے لیے باعث فخر ہوگا بی جان۔ مگر اس کے منہ سے نکلتے لفظوں نے اس کے دل میں خوشی کے پھول کھلا دیے تھے، مگر آخر میں اس کے مگر کہنے پر انہیں تشویش ہوئی۔ مگر کیا میری جان؟ زین بہت سلجھا ہوا لڑکے، وہ آپ کو بہت خوش رکھے گا، آپ ہر قسم کا ڈر و خوف دل سے نکال پائیں گے۔ اس کے گلابی ہاتھوں پر اپنا جھریا زدہ ہاتھ رکھتے انہوں نے اسے کال کرنے کی کوشش کی تھی۔ بی جان، مجھے زین بھائی سے اعتراض نہیں ہے، مگر میں اتنی جلدی شادی کے اختیار نہیں ہوں، پلیز آپ تو سمجھے۔ آٹو کو کچلتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ صفیہ بیگم نے بساختوں سے گل لگایا، اس کو رونے میں مزید شدت آنے لگی تو انہوں نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ پلیز بس اب رونا نہیں، جو آپ چاہو گی ویسے ہی ہوگا۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ لاروش دھیرے سے ان سے الگ ہوئی۔ اچھا ادھر دیکھیں میری طرف، رہنے کے ساتھ ہی آپ کو اور زین کا نکاح کر دیتے ہیں۔ لاروش نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا۔ سن لیں، پہلے پوری بات سن لیں۔ نکاح رانے کی شادی میں کر دیتے ہیں، رخصتی آپ کی تعلیم کے بعد۔ اب ٹھیک ہے؟ اس کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھتے نرم لہجے بولی۔ وہ اس کی مشکل سمجھ چکی تھی، اسے اس کے سامنے بہترین آپشن رکھا تھا۔ لاروش کھل سے گئی تھی، مسکراتے اس بات پہ سر ہلاتے، جس پر مطمئن سے ہو کر بی جان نے آنکھیں موند لی۔ اب انہیں اپنی بہوؤں اور زین کو اس فاصلے میں بارے میں بتانا تھا۔ جانتی تھی کہ یقیناً ان تینوں کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا خیال بالکل درست تھا، ان تینوں کو اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر زین نے نیازی زین کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ سارے خواب جسے رات بھر پلکوں پر سجائے تھے، انہیں پورا سال ہونے میں اب 2 سال باقی تھے۔ اسے بین کرتے دل کو سنبھالتا، کیونکہ کل تک وہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ لاروش انٹر کر لے۔ یہ دن بہت تیزی سے گزرتے اور گزرتے وقت کے ساتھ زین احمد نے لاروش نازی کی خاطر اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ نفیس اور فرحانہ بیگم نے باہمی محبت اور اتفاق سے شادی کی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بی جان کی خوشی کی بھی کوئی حد نہیں رہی تھی، جبکہ دوسری جانب لاروش اور رانا بھی اپنی زندگانی میں ہوئی تبدیلی کے باعث بے حد خوش تھیں۔ رانا نے تو اسے بھابھی کہہ کر اسے زج کرا تھا، جبکہ مریم بھی اب مخیز کو بھول بھال کر اسے زین کے نام سے چھیڑتی رہتی تھی۔ خوشرم سے کبھی سرخ ہو جاتی، کبھی تب جاتی، مگر آخر میں خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا کرتی۔ 2 دن بعد رانا کی مہندی، جبکہ مہندی سے پہلے شام میں لاروش اور زین کا نکاح تھا۔ رانا کی خالہ اور خالہ کی حور پریاں زین کے نکاح سے کچھ دیر پہلے پہنچنے والی تھی، جبکہ ان کی جی جان سے کی گئی کوشش کی بدولت مریم 3 دن سے ان کے گھر ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ دونوں مریم کے ساتھ امپورٹنٹ ٹیسٹ لینے کے لیے کالج آئی ہوئی تھی۔ لاروش نے تو نکاح کے بعد کالج جوائن کیے رکھنا تھا، البتہ رانا نے خود تیاری کر کے صرف پیپر سنے تھے۔ فری پیریڈ ملتے ہی تینوں لائبریری میں آ چکی تھی، اور جو شروع ہوئی تو پھر ان کی پٹر پٹر چلتی زبان کو مغیث حمدانی نے آ کر روکا۔ اپنی باتوں میں مشغول مغیث حمدانی کے اپنے سر پر آ کھڑے ہونے سے چپ ہوئی تھی۔ تینوں نے سوالیہ نظر سے اس کی جانب دیکھا، مگر وہ صرف لاروش کی جانب متوجہ تھا۔ وہ سخت بدمزہ ہو کر رخ پھیر گئی۔ اتنے دنوں سے کہاں تھی آپ؟ لہجے میں سختی سے میٹے وہ اس سے مخاطب تھا۔ آنکھوں کی سرخی اس کے اشتیاق کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کو یوں حق جتار پر لاروش نے قہر آلود نظر سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، سلگتے لہجے میں اس نے مخیث کو جواب دیا۔ وہ پل میں نرم ہوا تھا، پھر بولا تو لہجہ الجائی تھا۔ پلیز آپ میری بات سنیں، صرف 5 منٹ، کہیں چل کر بات کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ لائبریری میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹس اور رانا اور مریم کی وجہ سے لاروش سے ریکویسٹ کی تھی۔ سوری، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی، تم پلیز تماشا مت بناؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سخت لہجے میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے مغیث کی بات کو رد کیا تھا۔ وہ یوں اس کو ذلیل کیا کرتی تھی، مغیث کا بس نہیں چل رہا تھا اس گھمنڈی لڑکی کو اٹھا کر کہیں دور لے جائے جہاں وہ اس کی تابع ہو جائے۔ اسے جھکانا چاہتا تھا، مگر قدم قدم پر خود جھک رہا تھا۔ وہ اسے مٹھیاں بھیجتے اسے لہجے کو نارمل کرتے اب کی بار رانا کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر کچھ نرمی تھی۔ اس نے فوراً لہجے میں نرمی سے موڑتے رانا سے کہا، پلیز آپ لاروش کو سمجھائیں، میں بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں ان سے۔ رانا نے لب بھیجتے ایک نظر لاروش کو دیکھا جو منہ بوڑے بیٹھی تھی، پھر آنکھ سے مریم کو وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا اور مغیث کو 5 منٹ کا وقت دے کر کوریڈور میں چلی گئی۔ لاروش نے اٹھنا چاہا تو مغیث نے فوراً اس کے سامنے بیٹھے اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز لاروش، اس کے التجا پر لاروش نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا اور سلگ کر اسے دیکھا۔ کیا تکلیف ہے؟ بولو۔ لاروش نے بدتمیزی کے انتہا کر دی تھی۔ محبت کرنے لگا ہوں تم سے، شادی کرنا چاہتا ہوں، کرو گے مجھ سے شادی؟ اپنی دلکش آنکھیں اس کی سرمئی آنکھوں میں ڈالتے اپنے مخصوص بھاری دلکش لب و لہجے میں صاف اظہار کر گیا۔ لاروش کو شیشے میں اتارنے کی اس کے پاس اس سے بہتر اور کوئی چال تھی نہیں۔ وہ ہر صورت اسے اپنے لیے پاگل دیکھنا چاہتا تھا۔ سوری ٹو سے بٹ پرسوں میرے نے کہا ہے، سو پلیز اپنی یہ محبت کسی اور پر لوٹا دو۔ لاروش نے عظیم اطمینان سے اس کے نام نہا محبت کا پرچم اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ جھوٹ بول رہی ہے آپ، صرف مجھے ٹالنے کے لیے سکے نا آپ؟
میں جانتا ہوں وہ زخمی ناک کی طرف پھنکارا، اس کا خواب ملیا میٹر تھا، وہ کیسے برداشت کرتا؟ سوری بٹ یہ میں ہوں، تم نہیں جو لڑکی سے جان چھڑوانے کے جھوٹ بولتے ہو۔ مجھے جب تم سے دوستی نہیں کری تب میں نے انصاف انکار کیا تھا اور اب بھی انکار کری، سو پلیز بار بار میرے دماغ کھانے مت آیا کرو۔ غلط کریے آپ، مجھے ٹکرا کر بہت پچھتائیں گے۔ اب یقیناً اسے خود پر بہت مان تھا، تبھی اسے دیکھتے وہ وارننگ دینے والے انداز سے بولا تھا۔ وہ غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا، تبھی سلگتے لہجے میں اسے وارننگ دے رہا تھا، مگر وہ ڈرنے کی بجائے اتنا مسکرانا مسکراہٹ لبوں پر سے جا کر بولی تو صرف اتنا۔ 5 منٹ پورے ہو گئے مغیث زمدانی، یور ٹائم از اوور ناؤ۔ اب تو کالج بیگ سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں پشار پر مجبور کر دوں گا لاروش نیازی، پھر مجھ سے میرے وجود کی بھیک مانگو گی تم۔ اس کے جانے کے بعد خود ہی بڑبڑایا تھا، وہ لڑکی سے پوری طرح ہرا کر جا چکی تھی۔ اس کا بس چلا تو دنیا کو آگ لگا دیتا۔